ہمارے ساتھ ہیں شاہد راشد بھائی. السلام علیکم شاہد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے انشاءاللہ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عنایت فرمائے. حکم کریں کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میں شارجہ UAE سے. شارجہ سے؟ جی اس کام میں مشغول ہیں. پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں. I belong to Pakistan actually but I am doing business over here inshallah. ماشاءاللہ اللہ آپ کو توفیق دے. اچھا عالم دین ہے. شکل تو لباس وغیرہ قیافہ آپ کا علماء جیسا ہے. شکل مسلمانوں والی ہے. باقی عالم دین ان دا سینس کہ میرا پروفیشن تھا 15 سال پہلے ٹیچنگ کا. میں CCA چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے بچوں کو پڑھاتا تھا اور ایز اے مسلم میں جانتا ہوں الحمدللہ اسلام کے بارے میں کافی کچھ. الحمدللہ آپ کو کافی عرصے سے دیکھ رہا تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ بینگ اے مسلم مجھے آپ سے ضرور ڈسکشن کرنی چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ ابھی بھی آپ کا انٹرو جو تھا اٹ واز ویری فائن. آپ سے جو بات چیت کرنی تھی اس میں دیکھیں ایک ٹائم کتنا ہوگا ہمارے پاس بات چیت کے لیے؟ اوپن ہے جتنا جب تک مفید ہے تو ہم بات کرتے جائیں گے. چلیں ٹھیک ہے. تو اس میں یہ نہیں ہوگا. دیکھیے آپ نے بھی کہا کہ اتحاد امت کے لیے اور مسلمانوں کے بینیفٹس کے لیے آپ نے یہ جو کرنا ہے سارا کچھ. اس میں پھر اگر کوئی ایسی بات جو آپ کو اچھی نہ لگے تو پھر آپ نے دوسرے لوگوں کی طرح پھر ڈسکنیکٹ نہیں کرنا. بات ہماری پوری ہوگی تو اچھا. اوکے اگر ہم انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ہم مطلب بلو دا بیلٹ کوئی بات نہ کریں یا کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کوئی بندہ ہرٹ ہو. لیکن ڈسکشن کے دوران بہت سی ایسی باتیں ہو بھی سکتی ہیں جس میں کسی کو کچھ آڈ فیلنگز آئیں تو آپ ہمیں اسے کنٹینیو رکھنا ہے. جی سر بات کرتے جائیں. بسم اللہ. جی اس میں مجھے آپ کے ساتھ دو طرح کے میرے آپ کے بارے میں اوپینینز ہیں. پہلے میں وہ شیئر کر لوں اور اس کے بعد ہم اسی ٹاپک پہ جو آپ کر رہے ہیں. ایک اوپینین تو یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ آپ اہل تشیع ہیں اور اسی کی آپ پریچنگ کر رہے ہیں, لوگوں کو اس طرف لانا چاہ رہے ہیں. زیادہ تر لوگوں کو یہ پرسیپشن ہے آپ دے رہے جو لوگوں کو, اور اس پہ ہی آپ ساری ڈیبیٹس کرتے ہیں. اور اس میں تو آپ کو اپریشیٹ کروں گا, مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ پہلی دفعہ کھلا کے یعنی کہ تقیہ کے بغیر کھلی باتیں کرتے ہیں جو پہلے کبھی کسی شیعہ نے نہیں کی اس طرح سے. جیسے آپ قرآن پاک کے بارے میں آپ جو بات کرتے ہیں کہ یہ اصل قرآن نہیں ہے, اور جو آپ کی بات وہ دیٹ از گڈ بیکاز پہلے ہمیں سنی علماء کو بتانا پڑتا تھا. کچھ لوگ بلیو کرتے تھے ان باتوں پہ, کچھ نہیں کرتے تھے. لیکن آپ نے کھل ڈل کے باتیں کی ہیں. اٹس ویری فائن کہ کلیئرلی آپ آن دا فرنٹ اب آپ کھیل رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. دوسری بات میرا ایک ڈاؤٹ تھا آپ کے بارے میں, وہ میں اپالوجی کے ساتھ کہوں گا. مجھے لگتا ہے کہ آپ کی باتوں سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے بیسیکلی, کیونکہ آپ نے ایک ایسی جماعت کو ٹارگٹ کیا ہے جو اس وقت دنیا میں مور دین 85% ہیں. اور آپ اسنا عشری جو اس وقت فرام گوگل اگر میں کہوں تو 6-7% ہے. ٹوٹل شیعہ 10% اور آپ 6-7%, اور پاکستان میں 1 اور 2%. تو بہت زیادہ اسلام کو نقصان اس لیے ہو رہا ہے کہ میجورٹی آف دا مسلمس جو ہیں وہ نان مسلمس وہ اسی اسلام کو دیکھتے اور فالو کرتے ہیں جو 85% مسلم پریکٹس کرتے ہیں. ان کے حساب سے جب آپ ان کی ساری باتوں کو قرآن سے لے کر اور ان کے جو پہلے خلیفہ ہیں ان خلفاء کو اور ان سب کو اگر آپ کہیں گے کہ قرآن بھی ناقص ہے اور خلفاء بھی جو ہیں وہ سارے کے سارے نان مسلمس ہیں, اسلام سے فارغ ہو چکے تھے, نام کے مسلم تھے, ایمان نہیں تھا ان کے پاس, تو یہ اصل میں تو اسلام کو نقصان پہنچانے والی بات ہے میرے خیال میں, جو میری اوپینین ہے. آپ کے بارے میں مجھے نہیں پتا, آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر تو بہت سے لوگ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے اسلام کو فائدہ ہو رہا ہے, اور بہت سے لوگ الحاد کے اوپر کام کر رہے ہیں, ایتھیزم کے اوپر, جو بہت افیکٹ کر رہا ہے ینگ بچوں کو. میرے اسٹوڈنٹس ہیں بہت سارے بچے جو افیکٹ ہو رہے ہیں. تو ان دونوں میں سے آئی ہوپ کہ آپ کے ذہن میں وہ بات نہیں ہوگی جو میں سیکنڈلی سوچ رہا ہوں. پہلے والی ہوگی کہ آپ اپنے مسئلہ کو پروموٹ کر رہے ہیں, لیکن اگر سیکنڈ ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں ریسنٹ پاسٹ میں خلافت عثمانیہ کا ٹوٹنا, اور وہ مسٹر ہیمفرے کی بک بھی اب آ گئی, انہوں نے کس طریقے سے سارا کچھ کیا تھا. مسلمانوں کے بڑے بڑے مناظر کو انہوں نے شکست بھی دی تھی. وہ بندہ خود کرسچن تھا اور اس نے مسلمانوں کو شکست. اسی طرح آپ کی جو اہل سنت کے بارے میں اتنی تیاری, اتنی پریپریشن کہ آپ ایران سے بلانگ کرتے ہیں, اردو بھی آپ کو آتی ہے, اور اہل سنت کی اتنی کتابوں کو ماشاءاللہ آپ نے پڑھا, اس پہ ریسرچ کی, تو پھر میرا مائنڈ تھوڑا سا اس طرف بھی جاتا ہے. اس کے لیے میں پہلے اپولوجی پیش کر چکا ہوں اپنی, آپ نے مائنڈ نہیں کرنا. اسلام کی وجہ سے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کی حب اور محبت میں میرے ذہن میں ایک آپ کے بارے میں یہ ڈاؤٹ ہے. تو اگر ایسا نہیں ہے تو اٹس ویری گڈ, ویری نائس, اور اگر ایسا ہے تو پھر ہم لوگ تو دفاع کرنے کے لیے بیٹھے ان شاء اللہ تعالیٰ, اسلام کے دفاع کے لیے,
یہاں پر میں آپ سے ڈیبیٹ کروں گا. مسلک کے دفاع کا کوئی اس میں معاملہ نہیں ہوگا، اسلام کا دفاع میرا مقصود ہوگا. جی یہ تو انٹرو تھا میرا. جی اب جواب سنیں گے میرا؟ جی جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا کہ یہ میرا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ میں باتیں کھل کر بیان کرتا ہوں. تھینک یو سر. انہوں نے اس ضمن میں یہ کہا کہ میں نے یہ کہا کہ یہ اصلی قرآن نہیں ہے، یہ قرآن اصل نہیں ہے. اور یہ میں نے نہیں کہا، یہ جملہ آپ نے ملایا. میں نے قرآن کے متعلق وہی کہا جو عمر بن الخطاب نے بخاری میں، مسلم میں بولا، عائشہ نے بولا، صحابہ نے بار بار بولا. اور وہ یہ ہے کہ یہ ترتیب، اس کا ترتیب نزول نہیں ہے اور اس میں یہ پورے آیات نہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ قرآن نہیں ہے، میں نے یہ کبھی نہیں بولا. میں نے وہ ہمیشہ بولا کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے منزل ہے، لیکن کیا یہ قرآن کامل ہے؟ اس کا ترتیب نزول ہے. ترتیب نزول پہ تو کوئی خلاف ہے ہی نہیں کہ یہ ترتیب نزول نہیں ہے. یہ تو اس میں کوئی عالم نہیں کہتا، کوئی مفسر نہیں کہتا کہ یہ ترتیب نزول. یہ تو واضح بات ہے. جہاں تک آیات کے کامل ہونے کی بات ہے، اور یہ تو صحابہ کا سبحان اللہ کتنے اقوال، ان کا اجماع ہے. اس اجماع کے مقابلے میں صحابہ کا کوئی قول نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو، یا کوئی آیت قرآن ہو، یا کوئی ایسی اور دلیل ہو. تو میرا جو موقف ہے قرآن کے متعلق بہت ہی واضح موقف ہے اور حق موقف ہے، اور کوئی بھی اس موقف کو رد نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. جہاں بات رہی آپ کی کہ ہم نے صحابہ کو اور صحابہ کی امامت کو ہم نے ہدف بنایا اور اس کو باطل کر رہے ہیں، تو یہ میجورٹی آف مسلمز کا یہی عقیدہ ہے، اور اس سے اسلام کو ضرر پہنچتا ہے. یہ آپ کی بات بہت ہی باطل ہے. دیکھیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہ تفسیر فخر الرازی، التفسیر الکبیر للفخر الرازی. یہ جلد نمبر ہے، مفاتیح الغیب بھی اس کو بولتے ہیں. بہت ہی عظیم الشان متکلم بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، اور بہت بڑے مفسر بھی ہیں، اشاعرہ اور ماتریدیہ کا. یہ جلد نمبر 26 ہے، مصر میں چھپی ہے. یہاں پر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، کہ لوگ جو ہے ظلم کرتے ہیں، ظالم غلط راستے پر ہیں. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لاتے ہیں. وقليل ما هم، اور یہ لوگ کم ہیں. اس کے ذیل میں صفحہ نمبر 197 میں وہ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ بِقِلَّةِ أَهْلِ الْخَيْرِ كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے، عمل صالح والے یہ کم ہیں. یہ وَعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ بِقِلَّةِ أَهْلِ الْخَيْرِ، معاف کیجیے گا، اہل خیر، یہ صفحہ کہاں چلا گیا؟ اہل خیر قرآن میں یہ قلیل ہیں، یہ قرآن میں بہت زیادہ ہے. قرآن نے بار بار اس کا حکم دیا ہے کہ اہل خیر دنیا میں کم ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، فرمایا کہ میرے بہت کم بندے ہیں جو شاکر ہیں. وقال داؤد علیہ فی هذا الموضع وقلیل ما هم، اور ابلیس نے بھی کہا ولا تجد اکثرهم شاکرین، اپنے اکثر بندوں کو آپ شاکر نہیں پاؤ گے. ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا. یہ قرآن مجید ہے طاہر قاضی صاحب کے ترجمے کے ساتھ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے سورہ جن ہے، یہ آیت نمبر 23 ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کرتے ہیں اس کے لیے کیا ہے؟ نار جہنم میں خالدین فیہا ابدا. اچھا، حتی اذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا. یہ جب نار جہنم کو کفار دیکھیں گے جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، معصیت کی، جھٹلایا، جب دیکھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ کس کی ناصر کم ہے اور کس کے ساتھی کم ہے. یہ آئے واضح طور پر بتا رہا ہے کہ کون اہل حق زیادہ ہیں، اہل حق کا نصرت کرنے والا زیادہ ہے. یہ قیامت میں پتہ چلے گا، لیکن دنیا میں اہل باطل زیادہ ہیں. اچھا، اس کے ترجمے میں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ. اچھا، تو یہ اکثر دیکھیں، ہم حق بتاتے ہیں. حق کا معیار اکثریت اور اقلیت نہیں ہے میرے عزیزوں. حق کا معیار یہ ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کیا فرمایا. حق کا معیار یہ ہے، جو اس کے موافق ہوگا، چاہے دنیا میں وہ 2 بندے ہوں، 5 بندے ہوں، 1 بندہ ہو، وہ حق ہے. پوری دنیا 99.99% مخالفت کریں قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ائمہ ہدایت معصومین علیہ السلام کی، وہ باطل پر ہیں. تو حق باطل کا معیار اکثریت اقلیت. اسلام بھی حقیقی وہی ہے جو اللہ نے بھیجا ہے. جو مسلمانوں میں جو باتیں رائج ہیں ان میں سے وہی صحیح ہے جو اللہ اور رسول نے بھیجا ہے. فرمایا اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ اور رسول اہل بیت علیہ السلام نے نہیں فرمایا وہ باطل ہے. چاہے مسلمانوں کی اکثریت ان باتوں کا اتباع کریں. اچھا، آپ نے خود آپ کی کتابوں میں کہ امت 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، سب جہنم میں جائیں گے. اکثریت جہنمی ہے امت کی، یہ تو متواتر حدیث میں موجود ہے. متواتر حدیث میں موجود ہے، اکثریت جہنمی ہے امت کی، سب جہنم میں سوائے 1 فرقے کے. اچھا، پھر آپ نے کہا کہ مسٹر ہمفرے صاحب جو تھے وہ آئے تھے عالمی جنگ اول کے زمانے میں اور انہوں نے جاسوسی کی ہے. ان کے یہ ہمفرے کے جو اعترافات ہیں یہ ایک فیک کتاب ہے، اس کے حقیقی ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. پھر یہ بات کہ وہ مناظرے کرتے تھے یہ بھی جھوٹ ہے.
ہم نے ہمفرے کی کتاب ایک دفعہ سے زیادہ پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا. ہمفرے کی کتاب میں یہ نہیں کہ وہ مناظرے کرتے تھے، ہمفرے کی کتاب میں یہ ہے کہ وہ مناظرے نہیں کرتے تھے. وہ چڑھ گئے تھے اس کے محمد ابن عبد الوہاب کے اس میں اس کو انہوں نے دھوکہ دیا تھا محمد ابن عبد الوہاب کو کہ میں نے تیرے متعلق خواب دیکھا وغیرہ وغیرہ. یہ کہ وہ مناظرے کر کے مناظرے جیتتے تھے، اس میں کسی کتاب اس نے نہ کبھی ادعا کیا ہے نہ اس کے کتاب میں ہے، اور نہ اس کو مناظرے کرنے اتنا بڑا عالم دین بھی نہیں تھا وہ. حالانکہ وہ سب فیک ہے، سب جھوٹ ہے اس کی کہانی. اس کے سچ ہونے یعنی یہ اس کے سچ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اس طرح کا کوئی جاسوس رہا ہو، یہ کوئی اس طرح کی اس کی بہرحال یا اپنی جگہ پہ وہ سچ بھی ہو نا، آپ کے جملے غلط ہیں کہ وہ مناظرے کرتا تھا. اچھا بات یہ ہے میرے محترم استاد محترم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امت 73 فرقوں میں 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، سب جہنمی سوائے ایک فرقے کے. وہ فرقہ کون سا ہے؟ وہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں گے. وہ حدیث ثقلین میں بہت مشہور معروف ہے، تو ہم اسی کو دعوت دیتے ہیں تاکہ لوگ جہنم نہ جائیں، حقیقی اسلام کی طرف واپس آ جائیں. جی بسم اللہ کریں. چلیں ابھی وہ دوسری طرف بحث جانے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمفرے کو ہم ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں. اس نے بہرحال شراب پلائی تھی، زنا بھی کروایا تھا، تو وہ خیر چلیں آپ کہتے ہیں وہ بک ٹھیک نہیں، تو ہم اس بات کو ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں، اس کو نہیں ہم کرتے. بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہم ڈائریکٹلی بات شروع کر دیتے ہیں. جو آپ نے باتیں کی اس حوالے سے میں نے آپ کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں آپ کے حساب سے آپ ان کے عدم ایمان کے قائل. اس کے اوپر میں آپ سے قرآن مجید سے احادیث مقدسات سے میں آپ سے بات چیت کروں گا. میں اگر قرآن سے استدلال کروں گا تو آپ اس کا رد قرآن سے کریں گے، اگر میں حدیث سے کروں گا تو آپ اس کا رد جو ہے وہ حدیث سے بھی کر سکتے ہیں، قرآن سے بھی کر سکتے ہیں. اس میں ہمارے جو 4 ادلہ ہیں، آپ مجھے نہیں معلوم ہے کہ کس کس چیز سے استدلال کرتے ہیں، لیکن میں نے جو آپ کے استدلالات دیکھے تھے اس میں مجھے ایکچولی ایسا لگا کہ آپ جسٹ بس ایک آیت پڑھی ہاف اور ادھر سے ہاف حدیث پڑھی اور آپ رزلٹ اورینٹ کر لیے. تو رزلٹ تو اتنی جلدی نہیں آ سکتا. یعنی آپ جانتے ہیں کہ فقہاء کرام جب کوئی ایک مسئلہ بھی اخذ کرتے ہیں تو کتنی آیات مقدسات اور حدیث کو دیکھتے ہیں. یا ایمان اور کفر کے معاملے میں آپ بس ایک حدیث وہ بھی آدھی پڑھتے ہیں اور قرآن کی ایک آیت پڑھی اور آپ اس پہ حکم لگا دیں. میں اسی سے آپ سے شروع کرتے ہیں. ہماری پہلی بات چیت آیت نمبر 40 سورۃ توبہ سے شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ نے کافی ساری بات کی ہوئی ہے. اس کے بعد پھر اگر حجرات پہ آپ نے کرنی، جیسے آپ کہتے ہیں ہم اس پہ کر سکتے ہیں بات چیت. آپ کی مرضی. سورہ آئے غار پہ بات بہت ہو چکی ہے. بہرحال جی آئے غار کے متعلق آپ نے جو بات کرنی ہے نا، آپ مہربانی کریں آئے غار ہمیں دیکھیں، آئے غار آپ پڑھیں اور اس میں ہمیں بتائیں کہ اس میں ابو بکر کی کیا تعریف ہے. اس میں واضح الفاظ دیکھیں، تعریف ہمیں معلوم ہے کہ تعریف کیا چیز ہے. تعریف مثلا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی کا علم زیادہ ہے، کسی کا تقویٰ زیادہ ہے، کسی کا ایمان ہے، ٹھیک ہے نا. اسلام جو ہے وہ واضح طور پہ آپ ہمیں دکھائیں کہ آئے غار کے کس فقرے میں کون سے الفاظ ہیں، کون سے فقرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں کہی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابو بکر مسلمان تھے، ابو بکر مومن تھے، مخلص تھے، یا عالم تھے، فقیہ تھے، شجاع تھے، جو بھی تھے وہ آپ ہمیں دکھائیں. میں سارا کچھ آپ کو دکھاتا ہوں. جی سر. اگر اس آیت کو ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس آیت کو دراصل وہ آیت جو ہے آیت نمبر 40، اس سے پہلے اگر ہم سورۃ توبہ کی 38 اور 39 دیکھتے ہیں، 38 اور 39 میں اللہ تعالیٰ پہلے مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں. کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں کوچ نہیں کرتے ہو، 38 میں کہتے ہیں، اور تمہیں مشکل ہوتی ہے جہاد کرنے کے لیے. 39 میں بھی اس طرح کہتے ہیں کہ اگر کوچ نہیں کرو گے تو سخت سزا ملے گی تمہیں. اور پھر 40 جو سٹارٹ ہوتی ہے، مسلمان کون تھے؟ صحابہ ہی تھے نا، صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس میں منافق بھی تھے اور مسلم بھی تھے. صحابت ہے نا. اسلام میری عرض سنیں، اسلام میں جو اسلام ہے یہ 2 شفٹس ہیں اس کی. ایک ہے مکہ کی زندگی. مکہ کی زندگی میں یا مشرک تھے یا مسلمان تھے، منافق نہیں تھے. اور مدینہ مکہ کا کون سا منافق تھا؟ مکہ کا ایک منافق آپ بتا. مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا. مکہ میں اسٹریٹ میں مشرک تھے. دکھا دوں ایک منافق مکہ کا، ایک منافق مکہ کا نہیں دکھا سکتے. ایک منافق دکھا دیتے ہیں مکہ کا. آپ اس طرح بات کی کنٹینیوٹی خراب ہوگی. آپ پھر مجھے بعد میں دکھا دیجیے گا. میں اپنی بات چیت کو اگر کنٹینیو آپ جاری چاہے تو میں دکھا دیتا ہوں. یہ بخاری میرے ہاتھ میں مکے میں منافق دکھا دیتا ہوں جب آپ کی مرضی. مکے کی 13 سالہ زندگی، اس میں مشرکین تھے. میں وہاں سے سٹارٹ کروں گا. اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں اس کو ذرا بریفلی بیان کر سکتا ہوں، اور اگر آپ کہیں گے تو پھر ویری شارٹن وے میں اگر کرنا ہو تب بھی کر دیتا ہوں. دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین دیا ہے نا، دیکھیں جی اس میں قرآن مجید میں سارے کا سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے کھل کے نہیں بتایا، اشاروں میں ہمیں بتایا ہم نے، جس سے ساری چیزوں کو سمجھنا ہے. فار ایگزامپل میں سادہ سی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے
انہوں نے جو قتل کا واقعہ ہے کہ ایک کی نیاز قبول ہوگی اور ایک کی قبول نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو پہلا قتل روئے زمین پر ہوا اور اس کی وجہ کیا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ ایک کی نیاز قبول ہوئی، ایک کی نہیں ہوئی، ایک قتل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول بتا دیا ہمیں کہ اس طرح۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم شفٹ کر کے آ جاتے ہیں ڈائریکٹلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، وہ پہلی شخصیت جس نے اسلام کی مخالفت کی، علن اعلان اس کی مخالفت پر اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی اس کے نام کی کہ قیامت تک جو ہے مذمت کے لیے پڑھی جائے گی، جبکہ اس کے علاوہ مکہ میں کتنے شدید قسم کے مخالفین تھے جو آخر میں قتل کرنے تک آ چکے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیکن ان میں سے کسی کا بائے نیم اللہ تعالیٰ نے تذکرہ نہیں کیا، ان کے اعمال کا بتایا۔ اسی طرح سے جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، پہلے لوگوں نے، ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ فرما دیا، ایون دو کہ حضرت ام المومن سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا پہلی مسلمان خاتون ہے، جو پہلی شخصیت ہے اسلام کی، یا حضرت مولا کائنات ہوں یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں۔ تو دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں شامل فرمایا، اور باقی بہت سارے مکہ میں واقعات ہوئے جو حدیث میں موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو شامل نہیں فرمایا۔ اس کو شامل فرمانے کی بھی ایک وجہ ہے کہ اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ تھی تو اللہ نے اس کو قرآن میں شامل کیا۔ جبکہ دوسری طرف مولا کائنات اس دن بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، جو کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، جو کہ بہت بڑی بہادری کی بات ہے کہ ایسے بستر پہ لیٹنا جہاں پر پتا ہو کہ وہ قتل کرنے آئے ہوئے ہیں، لیکن اس کا تذکرہ نہیں ہوا، جبکہ اس کا تذکرہ ہوا۔ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، ليلۃ المبید کے نازل ہوئی ہے۔ نہیں، وہ تو دیکھیں، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ صریح نص جو ہے جس میں پورے واقعے کو بیان کیا گیا ہو، صحیح نص ہے نا، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد۔ آپ بات جو کر رہے ہیں اس کو اور اس بات میں ڈفرنس ہے، یہاں پر پورا واقعہ غار میں غار کا پورا واقعہ بھی ذکر نہیں ہے، غار کا واقعہ بھی ابوبکر کی تعریف کے لیے نہیں ہے، ابوبکر کی مذمت کے لیے نازل ہوئی ہے نا۔ میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ آپ ابوبکر کی تعریف اس میں دکھائیں نا، آپ سے جو ہم نے سوال کیا ہے غار کے متعلق اس کا بتائیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ پورا واقعہ ہجرت آئے غار میں نازل ہوئی ہے یا آئے غار میں نازل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کہتے ہیں اشارے کی بات کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں اشارہ اس میں بھی ہے، اس وہاں پر بھی۔ آپ دیکھیں یہی بات ہے کہ آپ بات کو پورا سنیں گے تو پھر آپ جواب دیں گے۔ میں نے آپ کی اتنی ویڈیو سن کے آیا ہوں، میں یہاں پر میرا پروفیشن نہیں ہے یہ، میں رسک لے کے ایسے کنٹری میں بیٹھا ہوں جہاں الاؤڈ نہیں یہ چیزیں، اس کے باوجود اگر میں آیا ہوں تو آپ تھوڑا سا مجھے اس میں تھوڑا آنر کریں گے۔ I shall be thankful. دیکھیں اس آیت مبارکہ کو اللہ تعالیٰ شروع کس طرح سے فرما رہا ہے، الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، کہ اگر تم لوگ مدد نہیں کرو گے، میں پوری آیت مبارکہ کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، لیکن سٹارٹ میں نے پڑھ دیا کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے محبوب کی، تو اللہ تعالیٰ پھر بتا رہا ہے مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت بھی مدد فرما دی تھی جب کافروں نے شرارت کی اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر تشریف لے جانا۔ اس وقت کون کون تھے؟ دو لوگوں کا جانا پڑا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یا اللہ کریم تذکرہ فرما رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ بتایا جا رہا ہے، اور پھر اس میں غار کا وہ پرٹیکولر واقعے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، کہ انہوں نے اپنے ساتھی، جو آپ کہتے ہوتے ساتھی، اپنے صاحب، اپنے ساتھی سے فرمایا لا تحزن۔ اب یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ کر کے میرا بندہ کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، فیوچر کے لیے یا پاسٹ کے لیے، کسی بھی وجہ سے تحزن ہے، حزن ہے انہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے میرے صاحب آپ حزن مت کریے، اللہ میرے ساتھ۔ اب اس میں جو بات آ رہی ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اس کے بعد آ رہا ہے فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے پھر اس حزن والے پر سکینہ نازل فرمایا۔ اب یہاں پر جو میں نے آپ سے پھر اس کے بعد آگے بھی ہم یہاں پر روک دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے ان فوجوں سے ان کی مدد فرمائی جو تم لوگوں نے نہ دیکھی، یعنی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی ہو رہی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مدد ہو رہی ہے، اور مدد بھی فرشتوں کے ذریعے بھی ہو رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سکینہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ نازل کر، ٹھیک ہے جناب، یہ ان پہ سکینہ نازل ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا قرآن مجید کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی معیت کس کس کو نصیب فرمائی ہے، سکینہ کن کن پہ نازل فرمایا ہے، اور اپنی فرشتوں کی فوجوں سے کس کس کی مدد کی، یا کافروں کی مدد کی ہے یا مسلمانوں کی مدد۔ اگر تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے تو پھر آپ جو ہے اس کو مان لیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق انڈرسٹوڈ سی بات ہے، اور اگر نہیں کافروں کے ساتھ اللہ نے ایسا سلوک کیا ہے تو پھر ہم آپ کی بات کو مانیں گے کہ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے۔ اس میں 3 باتوں پر میں اب آپ سے باتیں کروں گا۔
3 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ آیتوں کے نمبر نوٹ ابو بکر یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیا میں ابو بکر کی نصرت کیا، یہی فرمانا چاہ رہے ہیں؟ دونوں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور حضرت بکر صدیق وہ لفظ ہمیں دکھائیں، وہ لفظ ہمیں دکھائیں کہ اللہ نے ابو بکر کی نصرت کیا، ٹھیک ہے نا، یا دونوں کی نصرت کی، وہ ہمیں دکھائیں۔ وہ پوری آپ پوری آیت مبارکہ پڑھ لیں، وہ اللہ فرما رہا ہے آیت میں اب مجھے نظر نہیں آ رہا نا، میں تو آیت کی طرف دیکھ رہا ہوں، آیت میرے سامنے ہے، یہ بھائی آیت ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا مجھے تو نظر نہیں آ رہا، میں اتنے سالوں سے پڑھ رہا ہوں بھائی صاحب، میں اتنے سالوں سے پڑھ رہا ہوں، یہ اس آیت میں مجھے نہ ابو بکر کی تعریف نظر آئی ابھی تک۔ آپ سن لیں نا، سن لیں میرا سوال، سن لیں علامہ سوال سن لیں، پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ میں اتنے سالوں سے پڑھ رہا ہوں، مجھے یہاں پہ نہ ابو بکر کی تعریف نظر آئی ہے، نہ یہ کہ اللہ نے ابو بکر کی نصرت کی ہے۔ مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی مذمت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی نصرت نہیں کیا۔ آپ کہتے ہیں نہیں نصرت بھی کیا اور تعریف بھی کیا، تو ہمیں وہ الفاظ مجھے تو نظر نہیں آ رہے، آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ الفاظ ہیں بھائی، آپ اس میں مجھے دکھائیں وہ الفاظ آپ پڑھ کے سنائیں کہ یہ الفاظ ابو بکر کی نصرت ہیں۔ میں پڑھ کے سنا، دیکھیے میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، سکینتہ علیہ وأید فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا اور ان فوجوں سے اس پر وہ اس کون ہے؟ وہ ہے جس کا حزن تھا، جو پریشان تھا۔ اچھا اب مزید پڑھتے جائیں۔ ہاں جی، اور اس کی مدد کی ان فوجوں سے، اس کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھی، اور کافروں کی بات نیچے ڈالی۔ اب جس کا حزن تھا اس ملائکہ بھی اس کے مدد کو آئے، جس کو خوف، دیکھیے یہاں پر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں تھے، یہ 2 لوگ ہیں، اگر ایک کو نقصان پہنچے گا تو دوسرے کو بھی پہنچے گا۔ بھائی صاحب کفار جو ہیں، بھائی صاحب سکینہ جو نازل ہوا ہے ایک آدمی پہ نازل ہوا ہے نا، 2 پہ نازل نہیں ہوا۔ جی ملائکہ نے ایک کی مدد کی ہے، 2 کی نہیں کی ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکینے سے بھی محروم رہے اور ملائکہ کی نصرت سے بھی محروم رہے۔ صدر آیا پڑھیں، آپ صدر آیا پڑھیں، آیا کے جو پہلا لفظ ہے پڑھیں، اس آیا کا جو پہلا فقرہ ہے وہ پڑھیں پلیز۔ آیا کا پہلا لفظ ہی ہے الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اس کا ترجمہ کریں، اگر تم اس کی مدد نہیں کرتے تو اللہ نے اس کو مدد کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جس کے اللہ نے مدد کی ہے کون ہے؟ اللہ نے دونوں کی مدد کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیا بولا؟ اللہ نے 2 کا مدد بولا یا 1 کا مدد کا بولا ہے؟ اوکے، اللہ نے مدد کی نا، تو اللہ نے مدد کے لیے کن کو ساتھ بھیجا؟ بھائی اللہ نے ملائکہ کو بھیجا نا، اللہ نے تو یہ آیا میں تو نہیں بولا کہ میں نے ابو بکر کو مدد کے لیے بھیجا۔ اگر آیا میں یہ لکھا ہے کہ اللہ نے ابو بکر کو، آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ نے ملائکہ کی، اللہ نے ابو بکر کی مدد کیا، یہ آیا میں لکھا ہے؟ آیا میں تو نہیں، یہ نہیں، اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا۔ اگر ابو بکر کی مدد کی بات ہے وہ ہم مجھے دکھائیں۔ اگر آپ یہ فرمائیں کہ اللہ نے ابو بکر کو مدد کے لیے بھیجا، وہ بھی آیا میں نہیں ہے نا، وہ بھی نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں نا، آپ بات پوری سنیں گے تو اللہ نے پہلے مدد کا تذکرہ کیا، پہلے اللہ نے مدد کا تذکرہ کیا ہے، پہلے مدد کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد ابو بکر صدیق کا تذکرہ کیا رضی اللہ عنہ، پھر فرشتوں کا تذکرہ کیا۔ تو اللہ نے مدد کا جب ارادہ فرمایا تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ کر دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور ساتھ لے کر گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں نہیں حضرت بکر۔ بھائی اللہ نے جب خلقت کا ذکر کیا نا، پہلے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر ملائکہ اور پھر شیطان کا، پھر ملائکہ کا ذکر کیا۔ ایک آیت میں ذکر ہونا اس کا مطلب نہیں کہ وہ مومن تھا، مسلمان تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں اس کی نصرت ہے، ابو بکر کی اللہ نے تعریف کی ہے، اور بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ابو بکر سے زیادہ ابلیس کی ذکر کیا۔ قرآن میں ذکر ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ مسلمان بھی ہے، اس کی نصرت بھی ہے۔ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہی الفاظ میں ذکر ہونا یہ تعریف، اور میں آپ کو ان الفاظ، وہ الفاظ پڑھ کے سنائیں بھائی صاحب، الفاظ پڑھ کے سنائیں۔ دیکھیں ان اللہ معنا اور سکینہ، ان اللہ معنا قرآن میں اللہ نے کس کو کہا، کس کے ساتھ ان اللہ معنا آیا ہے، وہ میں پڑھ کے سنا۔ تو قرآن کی تفسیر قرآن سے بہتر ہوگی ہے میں آپ کی مرضی کی سنوں، یہ بتائیں۔ اگر آپ مجھے بتائیں نا، اگر اللہ ابو بکر کے بھی ساتھ ہے تو ابو بکر کی نصرت کیوں نہیں ہوئی؟ نصرت ایک ٹیم میں اگر 10 لوگ ہوں گے تو ایک کی نصرت کا مطلب 10 کی نصرت۔ بالکل بات آپ کی بالکل صحیح ہے، مطلب پورے مشن بات بالکل آپ کی صحیح ہے۔ دیکھیں میں آپ کے اس آیت کے متعلق ابھی آپ نے جتنے باتیں کی، مجھے 1-2 منٹ دے دیں ٹائم میں بات کروں۔ پہلی بات یہ ہے میرے بھائی کہ یہ آیات کب نازل ہوئی ہیں؟ یہ آیات نازل ہوئے ہیں غزوہ تبوک میں، یعنی ہجرت کے 8 سال بعد، صحیح ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہو۔ یہ آیات ابو بکر کی مدح کے لیے نازل نہیں ہوئی، اگر ابو بکر کا کوئی کارنامہ ہوتا شب ہجرت تو اسی وقت نازل ہوتے۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی ہیں جب آپ نے خود فرمایا کہ صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، نصرت نہیں کر رہے تھے، تو اللہ نے ان کو ڈانٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم جہاد کے لیے نہیں نکلتے، تم مدد نہیں کرتے، تم پہ عذاب نازل ہونے والی۔ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ پڑھتے جائیں۔
اگر میں نے جب غلط بولا تو آپ اس کی تصحیح کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صحابہ کو ڈانٹنے کے لیے کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کو نہیں نکلتے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر آج تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کر رہے تو اس وقت بھی اس کا ایک ناصر تھا، اللہ نے اس کی نصرت کیا، نصرہ اللہ. یعنی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی اور اس کے عدم ناصر کی اور غربت، لوگ ساتھ ہیں لیکن نصرت نہیں کر رہے، وہ وجہ بتایا جا رہا ہے. اگر آپ نے ادعا یہ کیا کہ ابو بکر کی یہ تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی نصرت کیا، بھائی دو آدمی ہیں سفر میں، اللہ تعالیٰ ایک کی نصرت کرتا ہے، دوسرے کی نصرت نہیں کرتا. اللہ کے لیے کون سا مشکل تھا؟ مجھے بتائیں. الا تنصروا فقد نصرهم اللہ، اللہ کہہ دیتا کہ میں نے ان دونوں کی نصرت کیا. آپ سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ مجھے بتائیں کہ اگر اللہ نے ابو بکر کی نصرت کیا ہے تو اللہ نے کیوں نہیں کہا نصرهم اللہ؟ اللہ نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کیا نا. ابو بکر کو محروم ہو گئے نصرت سے، ابو بکر نصرت سے محروم ہو گئے. اچھا پہلی بات، اذ اخرجہ الذین کفروا، وہ اس زمانے کی بات ہے جب کفار نے ان کو مکے سے نکالا تھا تو ابو بکر کو نکالا بھی نہیں گیا تھا. ابو بکر کیونکہ ابو دغنہ کے پناہ میں رہ رہا تھا، اس نے اپنی ہجرت پہلے ہی باطل کی تھی. وہ تو اس کا آپ کو پتہ ہے ابو دغنہ کا دیکھیں میری طرف دیکھیں علامہ صاحب، آپ میری بات سنیں. آپ ابھی تاریخ کی باتوں کا حوالہ نہیں دینا. یہ تاریخی تو ہے، تاریخ ہجرت ہے بھائی، تاریخ ہجرت ہے. ابو بکر کو کفار مکہ کے ساتھ کوئی پرابلم ہی نہیں تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں تھے نا، ابو بکر تو نہیں تھا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حمزہ، حضرت فاطمہ الزہرا، جعفر طیار علیہ السلام، یہ لوگ شیب ابی طالب. ابو بکر تھا کبھی شیب ابی طالب میں؟ کفار نے ان کو چڑھا. یہ آپ بخاری میں عائشہ کی اپنی حدیث ہے، اس کے ابا جان مکے کا ایک سردار تھا، اس کا نام ابو دغنہ تھا، مشرک تھا، اس کے پناہ میں رہتا تھا، اسی لیے وہ حبشہ کی طرف ہجرت نکلا بھی تھا. اس نے اپنا ہجرت باطل کر کے واپس آیا تھا. عرض یہ ہے اذ اخرجہ الذین کفروا، اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف کفار نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخراج کیا، ابو بکر کا کوئی پرابلم نہیں تھا مشرکین کے ساتھ. یہ آیت کب نازل ہوئی بھائی صاحب؟ آپ وجہ نزول آیت دیکھیں. آیت اس لیے نازل ہوئی کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فزیکلی ساتھ ہیں لیکن نصرت نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ وہ شب ہجرت بھی اس کے ساتھ ایک آدمی تھا لیکن وہ اس کا ناصر نہیں تھا، مدد نہیں کرنے والا تھا. اچھا ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، یہ دو آدمی تھے غار میں، اس نے اپنے ساتھ والے سے کہہ دیا. ساتھ والے کا لفظ بھی یہ کوئی تعریف کا لفظ نہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. لا تحزن ان اللہ معنا، تجھے حزن نہ ہو. اچھا یہ حزن اور خوف یہ الگ بحث ہے، میں آپ اس کو نہیں چڑھتا. ابو بکر کو حزن نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا میں چڑھتا ہوں، اب مجھے بتائیں لا تحزن، ابو بکر کا وجہ حزن کیا ہے؟ یا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں بتاؤں، میں سنوں گا، میں بھی چپ ہو جاؤں گا. ابھی اسی فقرات پہ بات کرتے ہیں نا، اگلے فقرات کی طرف بعد میں جائیں گے. ابو بکر یا حزین تھا شب ہجرت یا حزین نہیں تھا. اگر حزین نہیں تھا تو قرآن فارغ ہے. قرآن نستجیر باللہ غلط کہہ رہا ہے، اللہ غلط کہہ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غلط بولا. ایک آدمی حزین ہے نہیں، اس کو کہتے حزین ہے. ابو بکر حزین ہے. ابو بکر خوف زدہ اگر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہیے تھا کہ تو خوف نہ رکھ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو غم زدہ نہ، تجھے غم نہ ہو، تجھے حزن نہ ہو. ابو بکر کا وجہ حزن ہمیں بتائیں، ٹھیک ہے نا؟ کس بات کیوں؟ اگر وہ دیکھیں مقام خوف کا مقام ہے، کفار ننگے تلواروں کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ہم نے ذبح کرنا. ابو بکر کو اگر دشمنی ہے کفار کے ساتھ، ابو بکر کو خوف ہونا چاہیے، یا میں قتل ہو جاؤں گا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذبح ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، اس کا خوف. لیکن اس کو حزن ہے. خوف اور آپ نے خود شروع میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اشارے کرتا ہے. میں بتاتا ہوں یہ اشارہ ابو بکر کا حزن کس بات؟ اس کا کوئی آدمی مرا ہے، اس کا باپ مرا ہے، اس کا بہن مرا ہے، اس کے کوئی نہیں مرا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچ گئی ہے. پھر ان اللہ معنا، اگر آپ کہتے ہیں نا اب اللہ ابو بکر کے بھی ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی نصرت کیوں نہیں کی؟ فقد نصرہ اللہ، ابو بکر کی کیوں نصرت نہیں کی؟ ٹھیک ہے نا؟ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، یہ کہہ رہا ہے کہ سکینہ بھی ابو بکر پہ نازل ہوا ہے اور ملائکہ بھی ابو بکر پہ نازل ہو گئے. یہ اس شخص کے ایمان کا نام ہے. کہتا ہے اسی جس کو حزن تھا اسی پہ یہ سب ہوا. یہ کس مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ملائکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد کے لیے نہیں آتے، ابو بکر کی مدد کے لیے آتے ہیں؟ سبحان اللہ. چلے جتنا میں نے بولا اس کا جواب دینا. جی میں بتا رہا ہوں سکینہ کس پہ نازل ہوگا. آپ کامن سینس کی بات کریں، سکینہ کس پہ نازل ہوگا؟ جیسے حزن ہے اس پہ نازل ہوگا، جیسے کوئی ٹینشن ہے اس پہ سکینہ نازل ہوگا. مجھے بتائیں سکینہ حزن پہ نازل ہوگا نا؟ دوسری بات نہیں، مجھے پہلے ساری باتیں کرنے دیں. آپ ابھی سکینہ کا سن لو جواب، ابھی فوراً جواب سن لو نا. سکینہ کس پہ نازل ہونا ہے؟ سکینہ کس پہ نازل ہونا ہے؟ یہ سورہ توبہ ہے
آیت نمبر 26 ہے. آپ نے آیت نمبر 40 تو پڑھی ہے, آیت نمبر 26 نہیں پڑھی. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. اچھا, جنگ حنین میں جو لوگ بھاگ گئے تو وہ تو بھاگ گئے, لیکن جو لوگ نہیں بھاگے اللہ نے ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان مؤمنین پر جو بھاگے نہیں تھے, فرار نہیں کیے تھے, ان پہ اللہ نے سکینہ نازل کیا. ٹھیک ہے نا. جی جی. وانزل جنودا لم تروها, اور اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے لیے نہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملائکہ کی لشکر نازل کرتا ہے. سورہ مبارکہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. یہ شخص فرماتے ہیں کہ رسول پہ سکینہ اللہ کیوں نازل کرے؟ بھائی اگر نعمت سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی ہے, اور اگر ساتھ والا مستحق نعمت ہو تو اس میں بھی نازل ہوگی. ساتھ والا اگر مستحق نعمت نہیں تو نازل نہیں ہوگی. سکینہ کس پہ نازل ہوا ہے؟ سکینہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل کیا, ساتھ میں مؤمنین تھے, مؤمنین مستحق سکینہ تھے, رحمت تھے, ان پہ نازل ہوا. غار میں ساتھ والا مستحق نہیں ہے, اس پہ نازل نہیں ہوا. ایک منٹ, آپ نے 2 آیتیں پڑھ دی, آپ نے 2 آیتیں پڑھی ہیں سکینہ کے اوپر, اور اسی کی فتح کی 18 نمبر آیت بھی پڑھ لیجئے, سورۃ فتح کی 18 نمبر آیت بھی پڑھ لیجئے. یہ اچھا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کا ابو بکر سے کیا تعلق ہے؟ اس کا ابو بکر سے کیا تعلق ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر. اللہ مومن سے, منافق اگر بیعت کیے تو ان سے راضی نہیں ہے. مومنین کے قید سے منافقین کو نکال دیا. جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے, فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. تو مومن پہ سکینہ نازل ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر منافق ہے تو منافق پہ سکینہ نازل نہیں ہوگی. اگر ابو بکر مومن ہے تو غار میں اللہ نے اس کی نصرت کیوں نہیں کی؟ ایک جواب دینا, سکینہ کیوں نازل نہیں کیا بتاؤ. اللہ نے نصرت کہاں نہیں کی بتایا. اگر اللہ نے نصرت نہ کی ہوتی تو حضرت بکر صدیق کو نقصان پہنچتا ہے. آپ مجھے ثابت کریں گے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پورے سفر میں کوئی نقصان پہنچا؟ آپ اتنے لوگ ہیں دنیا میں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا بھائی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ سکینہ نازل کیا. ابھی امریکہ سپر پاور بنا, اس پہ اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل کیا. میری بات سنیں, ایسی بات نہیں, آپ اس طرح نہیں گھمائیں. آپ قرآن کے ساتھ کھیلے نہیں, قرآن کے الفاظ کے ساتھ کھیلے نہیں, اس طرح نہیں کریں. آپ قرآن کے ساتھ کھیلتے ہیں. بات سنیے, اب بات سنیے. آپ نے 3 آیتیں پڑھی, تینوں آیتوں میں سکینہ کا تذکرہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل ہوا اور مومنین پہ سکینہ نازل ہوا. تو غار میں جو سکینہ نازل ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شخص ہے اتنے مشکل موقع پہ, کیا میرا رب یا میرا رسول یہ چاہیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی کافر ہو, اور کوئی کافر ہو جو بتا دے کفار کو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں اور یہ یہاں پر ہے موجود. اتنے کریٹیکل ٹائم پہ ایسے شخص کو وہ ساتھ لیں گے جو مسلمان نہ ہو. اور کیا اللہ چاہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحی نازل فرما رہا ہے کہ یہ جو آیت پڑھی کہ ان اللہ معنا, یہ وحی ہے فرشتے کے ذریعے, ان اللہ معنا, اور ساتھ یہ نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ منافق ہیں, یہ کافر ہیں, تم ان کو چھوڑ دو, تم نے کیوں ان کو ساتھ لیا ہوا. پھر پورے سفر میں ساتھ لے کر 26 سفر سے شروع میں 12 ربیع الاول تک 18 دن 17 دن ساتھ رکھا. وہ مائیت کیوں بھائی؟ آپ نے قرآن میں, آپ میرے ایک سوال کے جواب دے دیں بھائی صاحب. آپ قرآن کو, آپ میرے ایک سوال, آپ اس قرآن میں ایک منٹ بھائی صاحب, علامہ صاحب, راشد بھائی سر مجھے جواب, مسٹر حسن پلیز مجھے جواب راشد بھائی دیا کریں نا. ابھی پتہ چل جائے گا نا. آپ مجھ سے اسی آیت کے متعلق ایک سوال آپ مجھ سے کریں, ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں. ہم نے سوال ایگزیکٹلی جواب دینا ہے, ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک جو جواب, ٹھیک ہے نا, وہ ہم جواب ایگزیکٹلی دیں گے. ابھی آپ بولیں, اب آپ سوال کریں, ایک سوال آپ کریں ایگزیکٹلی کہ یہاں پر ابو بکر کی تعریف ہے, ابو بکر آپ کیوں نہیں مان رہے؟ میں اس کا جواب دوں گا, لوگ فیصلہ سنائیں گے. بھائی میں نے غلط بولا, صحیح بولا, لوگ پھر میری باری ہے, پھر میں سوال کروں گا. جی بالکل اس طرح ان اللہ معانا کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا. اس میں تو حضرت ابو بکر صدیق شامل ہے. آپ مانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں شامل, ان اللہ معانا نہیں شامل. سورۃ نحل کھول لیجئے, سورۃ نحل. میں کہتے اسی, یہی تو بات یہی ہے نا کہ ابو بکر شامل نہیں ہے. ان اللہ معانا میں ابو بکر شامل نہیں ہے, نہیں ہے. ان اللہ معانا میں ابو بکر بالکل شامل نہیں ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے. پھر تیسرا وہاں پر کون ہے؟ پھر بندہ لے کے ہیں تیسرا. سن لیں معانا ہے, معی نہیں کہا. سن لیں بھائی, سن لیں. میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ ابو بکر کیوں شامل نہیں ہے. ان اللہ معی دکھائے مجھے, ان اللہ معانا ہے وہاں پر, اور آپ نے مانا کہ غار میں 2 لوگ تھے. دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر ان اللہ معنا میں اللہ ہمارے ساتھ ہے, اس میں ابو بکر شامل نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ خود آیا ہے, آیا کے الفاظ ہیں. میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر اللہ ابو بکر کے ساتھ بھی ہوتا تو یہاں پہ کہتا, آپ اگر کو چھوڑیں, آپ عربی الفاظ کا میننگ کریں نا سر. آپ اگر مگر کی بات معانا کا مطلب میرے سر آنکھوں پر نہیں, عربی میں معی. جی ابھی بتا دیں گے. ابو بکر شامل نہیں ہے, میں یہ پہلے ثابت کروں گا. پھر نہ یہ نہ کون ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ,
ابو بکر اگر شامل ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی ابو بکر کے شامل حال ہوتا. حالانکہ آیا اللہ نے آغاز اسی لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی, ابو بکر کی نصرت نہیں. اللہ کے اگر ابو بکر مخلص ہوتا, مومن ہوتا, تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. نصرہم اللہ, اللہ نے ان دونوں کی تائید کی, اللہ ان دونوں کی نصرت کی. اللہ نے نہیں کہا. پتہ یہ چلا کہ یہاں پہ ناصر اللہ ہے اور منصور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ساتھ والا آدمی نصرت الہی سے محروم ہے. تو یہ پہلی دلیل کہ ان اللہ معنا میں ابو بکر شامل نہیں ہے, پہلی دلیل غلط خود آیا میں سے. دوسری دلیل دوسری دلیل یہ ہے, دوسری دلیل قرآن میں ایسی کوئی اور آیت دکھا دیں جس میں دو کے بارے میں معنی یوز ہوا. میں بتا دوں گا نا, میں بتا دوں, آپ سن لیں. یوز ہوا پہلے میں نے کیا عرض کیا, ترتیب میرا کیا ہے ترتیب. میں پہلے یہ ثابت کروں گا کہ ابو بکر اس میں شامل نہیں ہے, پھر نام میں بتاؤں گا کہ نہ کس کی طرف جاتی ہے. اچھا اگر ابو بکر منصور ہوتا یعنی نصرت ابو بکر بھی معنا میں شامل ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ اللہ میں نے دونوں کی نصرت کیا, اللہ نے صرف ایک کی نصرت کی, تو اللہ ابو بکر کے ساتھ نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات, فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. ابھی میں نے آیات, کچھ قرآن کے آیات دکھا دیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو اگر سکینہ رحمت نازل ہوتا ہے تو اللہ نبی پہ بھی نازل کرتا ہے, مومن پہ بھی نازل کر دیتا ہے, مومنین پہ بھی نازل کرتا ہے. یہاں پر سکینہ صرف ایک, پلیز میری بات سنیں, پلیز میری بات ساتھ ایڈ اپ کر لیں. یہاں پر سکینہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی پر اور مومنین پہ اتارا ہے, کہیں اکیلا سکینہ نبی پہ دکھتا ہے. بالکل بالکل, اگر نبی کے ساتھ مومن ہے تو مومنین پہ نازل ہوا. یہاں پر سکینہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہے. اس لیے پتہ چلا کہ ساتھ والا آدمی مومن نہیں ہے, اللہ اس کی تائید نہیں فرما رہا. اور اس بات کی دلیل کہ سکینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہے, ابو بکر پہ نازل ہے, واضح ہے. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. وہی شخص جس کے اللہ نے نصرت کی ہے, صدر آیہ میں فرمایا نصرہ اللہ, ابو بکر نصرت سے محروم. اسی شخص جس کے لیے ملائکہ غیبی لشکر لے کے آئے, وہی اسی شخص پہ سکینہ بھی نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ اگر کافر کے ساتھ ہے تو اللہ کی رحمت خاصہ, اللہ کی سکینہ کافر پہ نازل نہیں ہوگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوگی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر مؤمنین ہے تو قرآن نے جا بجا فرمایا, حنین وغیرہ میں, بیعت رضوان میں, سورہ فتح میں, اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نازل کیا, مؤمنین پہ نازل کیا. غار میں ساتھ والے پہ نازل نہیں ہوا. تو اس سے نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ آیت کے آغاز میں فقد نصرہ اللہ, ابو بکر نصرت الہی سے محروم, اس لیے ان اللہ معنا میں شامل نہیں ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ, سکینہ ابو بکر پہ نازل نہیں ہوا, لذا ان اللہ معنا میں ابو بکر شامل نہیں ہے. وأیدہ بجنود لم تروها, اس میں ابو بکر شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو پتہ یہ چلا ان اللہ معنا میں ابو بکر نہیں ہے. ابو بکر ہم نے ثابت کیا متن آیت سے کہ ابو بکر ان اللہ معنا میں شامل نہیں ہے. اور اس سے ضمنی طور پر بھی یہ بھی ثابت ہوا کہ ابو بکر کا عدم ایمان اور عدم ناصر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا, کیونکہ جہاں پر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کا کوئی ناصر ہے تو سکینہ اگر نازل ہوتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نازل ہوتا ہے, ساتھ والے مومن پہ بھی نازل ہوتا ہے. یہ وہ مقام ہے کہ سکینہ نازل ہوتا ہے, ساتھ میں آدمی بھی ہے, اس پہ نازل نہیں ہوتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتا ہے. پتہ چلا ابو بکر کا ایمان اسلام بھی چلا گیا. اچھا, ان اللہ معنا, اس میں کون ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کا کلید اس لفظ میں لا تحزن میں, لا تحزن میں, لا تحزن میں. میرے محترم ناظرین دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ابو بکر سے نہیں کہا لا تخف, اللہ تعالیٰ نے ابو بکر سے کہا لا تحزن. حالانکہ ابو بکر اگر کفار کے ساتھ نہیں ملا ہوا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص ہے, تو کہنا چاہیے تھا لا تخف, تجھے خوف نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ مقام خوف ہے. لیکن خوف کفار سے خوف اس آدمی کو ہوگا, کفار سے خوف اس آدمی کا ہوگا جس کا کفار اس کے ساتھ دشمن ہے. اگر وہ کفار کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اس کو کیا لا تخف ہو, اس کے لیے لا تحزن ہے. ابو بکر کو کیا حزن ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ تفسیر الکشف والبیان ہے, تفسیر ثعلبی اس کو کہتے ہیں. الکشف والبیان المعروف بتفسیر الثعلبی, اس متوفا سنہ 400 کس, آپ سن لیں 427 ہے. الامام العلامہ ابی اسحاق احمد ابن محمد ابن ابراہیم الثعلبی, چاپ دار الکتب العلمیہ, کتاب چھپی ہے سنہ 2004 میں. آیا ملاحظہ فرمائیے, آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ المبیت کو قرآن میں ذکر نہیں فرمایا. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. ایسے لوگ ہیں دنیا میں جنہوں نے اپنی, یہ شب ہجرت کی بات ہے, جنہوں نے اپنی جان کو فروخت کر دیا ہے اللہ کے راستے میں, اللہ کے راستے میں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جانوں کو خریدا ہے, اس کی قیمت بھی ادا کی ہے. اچھا, اللہ اپنے بندوں سے بڑا رؤوف ہے. اس کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیے,
وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ شب ہجرت کو لما اراد الحجرہ خلف علی بن ابی طالب علیہ السلام بمکہ لقضاء دیونہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جب مکے کے لیے مدینے کے لیے نکل رہے تھے تو انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنے بستر پہ سلایا ہے اور امانت بھی ان کے سپرد کیا ہے کہ کفار مکہ کو یہ میرے امانتیں تم نے واپس کرنی ہے. اچھا تو پھر یہ بل وانزل الله على رسوله وهو متوجه الى المدينه في شان علي عليه السلام ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. یہ آیا کہ اللہ کے مومن وہ ہے جس نے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں فروخت کر دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں نازل کیا. اچھا دوسری بات، قال ابن عباس نزلت في علي بن ابي طالب حين حرب النبي صلى الله عليه واله وسلم من المشركين الى الغار مع ابي بکر ونام على علي عليه السلام على فراش النبي. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، دوسرے ابن عباس کا بھی ہے اور بھی روایات موجود ہیں، میں نہیں چڑھتا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام بستر مرگ پہ سوئے ہوئے ہیں، یہاں پہ ان کے قتل کی بات ہے، یہ شہید ہو جائیں گے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچانے کے لیے وہ اس بستر پہ تلوار اٹھیں گے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ تو ہونا چاہیے تھا جو مومن ہے وہ تو اس کو تو خوف ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بھائی، ان کے داماد، ان کے آنکھوں کا تارا جو ان کے بیٹوں جیسے، وہ تو آج کی رات وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. لیکن جو مومن ہے، لیکن جو منافق ہے، جو کفار کے ساتھ ملا، وہ خوش ہے اور ہے دل میں کہ چلے اگر نبی بچ گیا تو یہ اس کا چچازاد بھائی یہ تو قتل ہو جائے گا جناب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مذاق اڑانے کے لیے لا تحزن ان اللہ معنا، تجھے غم نہ ہو، تجھے تو غم ہونا چاہیے نا، تجھے تو غم ہونا، لیکن تجھے غم نہیں، تو خوش ہو رہا ہے دل میں. لا تحزن، مجھے تیرے دل کا حال، ان اللہ میرے ساتھ ہے اور میرے بھائی کے ساتھ ہے. میرا بھائی جو شب وہاں پہ سویا ہوا ہے اس نے اپنی جان بیچ دی ہے. ہاں ان اللہ معنا کون ہے؟ ان اللہ معنا وہی ہے جس کے متعلق اللہ نے کہہ دیا قرآن میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یہ دو آدمی ہیں. ابھی میری بات ختم نہیں ہو، میری بات جب ختم ہو بھائی، میری بات جب ختم ہو، راشد صاحب جب میری بات ختم ہو تو آپ بات کر لینا. ان اللہ معنا سے مراد کون ہے؟ ان اللہ کا معنا سے مراد وہی ہے جو شب ہجرت اسی رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مرگ پہ سویا ہوا تھا. اللہ نے اس کی پروٹیکشن کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کی ہے اور ان دونوں کا جان بچایا ہے. ان اللہ معنا، وہ معنا وہ ہے. اگر ابو بکر ہوتا تو ابو بکر کی نصرت بھی ہوتی ہے، ابو بکر پہ سکینہ بھی نازل ہوتا، ابو بکر کی تائید بھی ملائکہ سے ہوتی. ٹھیک ہے نا. اب جواب دینا. جی اگر آپ اس طرح سے کہانیاں سنا کر اگر اپنا مطلب، کہانیاں سب تیرے کتابوں سے یہ ظلم ہے. یہ کہانیاں نہیں ہے، قرآن کی آیات ہیں اور یہ حدیث ہیں. بھائی ایک ان کتابوں کو اگر ایک بندہ آپ کسی نان مسلم کے پاس جائیں، آپ کسی بندے وہ نہیں مانتا اس تفسیر کو، پھر آپ کیا دیں گے؟ آپ قرآن کی بات قرآن سے کریں نا. قرآن میں دو لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی ہے کہ ثانی اثنین، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ثانی اثنین جو غار میں موجود ہیں مان ہے ان کے لیے نہیں کہا جا رہا، جو مدینہ شریف میں، جو مکہ شریف میں بستر پر لیٹے ان کے لیے کہا جا رہا. بے شک ان کے ساتھ رب ہے، میرا رب. میں نے 3 دلیلیں دی نا، میں نے 3 دلیل دی ہے کہ معنا میں ابو بکر کیوں شامل نہیں ہے. آپ اس میں سے ایک کا رد کریں نا. تینوں کا رد آپ نے خود ہی کر دیا. آپ نے تینوں کا مومنین کا آپ نے کہا، آپ نے خود کہا کہ مومنین وہ ہیں جو اپنی جانیں جو ہیں وہ اللہ کو بیچ دیتے ہیں. آپ نے یہ خود کہا ابھی. تو کیا حضرت بکر صدیق کا جو راستہ تھا، جو حضرت بکر صدیق نے یہ سلیکٹ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا، یہ آسان تھا؟ وہ آیا امیر المومنین السلام کے لیے نازل ہوئی، ابو بکر کے لیے نازل نہیں ہوئے. بھائی ہم نے کب بولا کہ ابو بکر نے اپنی جان بیچ دی ہے اللہ کے راستے میں؟ یہ قرآن کب بولا میں نے؟ قرآن آپ کی مرضی سے سمجھا جائے گا، آپ کی مرضی سے سمجھا جائے گا. اچھا چلو بھائی یہ مجھے بتاؤ، اگر اس طرح چینل میرے سوال کا اب میری باری ہے نا، آپ ایک دوسرے سے سوال کریں گے نا. ہم نے کہا تھا کہ ایک سوال آپ کریں گے جواب میں، اب میں آپ سے سوال کروں گا. اب میری باری ہے، اب میری باری ہے سوال کرنے کا. آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دے دیا، لوگ فیصلہ سنائیں گے کس نے صحیح جواب دیا ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ سے سوال کروں گا. آپ فرماتے ہیں ان اللہ معنا، یہ ابو بکر اس میں شامل ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے، اگر ابو بکر اس میں شامل ہے، اللہ ابو بکر کے ساتھ بھی ہے، آیت کے ابتداء میں اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ؟ کیوں نہیں فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہم اللہ؟ اللہ نے اس کے ساتھ دو آدمی ہیں نا، دونوں کی نصرت ہوئی ہے. حالانکہ یہاں پر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہوئی ہے. اگر اللہ ابو بکر کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیا پرابلم ہے بھائی؟ کہتا تھا کہ میں نے ان دونوں کی نصرت کیا، کیوں نہیں فرمایا یہ؟ آپ سنیں گے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی نصرت کی کس طرح؟ آگے اللہ فرما رہا ہے کہ فرشتوں سے بھی کی اور حضرت بکر صدیق سے بھی کی. کہاں لکھا ہے کہ ابو بکر سے نصرت کرائے پیغمبر کی؟ بھائی سنیں تو صحیح نا، آپ سنیں گے تو میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ سورۃ الضحیٰ میں چلے جائیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اس کی تفسیر آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ کی تفسیر کیا کرتے ہیں؟
آپ بتاؤ نا، آپ کا اس کا آپ ابو بکر سے کیا بتائیں نا، تعلق جب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا رب فرما رہا ہے جب تو یتیم تھا، ٹھیک ہے نا، سوری یہ ابو بکر سے اس کا کیا تعلق ہوا؟ یتیم فلا تقہر، میں بتاتا ہوں، کیا علم تھا؟ یجد کا یتیمن فآویٰ، مجھے بتائیں اس کی تفسیر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ علم یجد ہم کرتے ہیں اس کی تفسیر کہ اس نے تمہیں یتیم پایا پھر جگہ نہ دی، مجھے بتائیں آپ اس کی اس تفسیر کا کیا ابو بکر سے کرتے کیا ہیں؟ تعلق ہے بھائی؟ علم میں یجد بتا کے رہا ہوں یتیمن آپ کو، یہ فآویٰ، مدد کے ساتھ میں جوڑ رہا ہوں، یہ مدد کے ساتھ جڑتا اور ہے کہ اللہ نے پیغمبر مدد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، ابو بکر نے کوئی نصرت کی ان کے یتیمی میں؟ ابو بکر تو اس انہوں زمانے نے میں کی، خود اس کے والد حضرت صاحب ابو کام طالب، کرتے تھے وہاں پر، وہ اپنے والد کے ساتھ کام پہ جاتا تھا نا، بات سنیں آپ سن لو نا، انہوں نے، مکے میں وہ اپنے والد کے ساتھ ڈیوٹی پہ جاتے تھے، ابو بکر کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ، یہ کیا مذاق اڑا رہے نہیں ہیں؟ میں علم یجد کے یتیمن فآویٰ، اس کا ابو بکر سے کیا تعلق ہے؟ میں حضرت ابوبکر صدیق سے نہیں جوڑ رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کی مدد کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب آپ یتیم تھے تو آپ کی مدد کی، کس طرح سے مدد کی؟ حضرت ابو طالب کے ذریعے سے مدد کی نا، یہاں پر ان کا نام تو نہیں، اللہ نے مدد کی۔ اسی طرح تو اللہ آپ کی دکھائیں نا اس آیا میں، آپ مجھے بتائیں نا، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مدد کا منکر کوئی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس آیت میں اللہ نے بولا کہ ابو بکر نے پیغمبر کی مدد کی، آیا میں دکھائیں نا ابو بکر کی نصرت کہاں ہے؟ آیت خود بتا رہی، آیت 40 خود بتا رہی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ نے ملائکہ کے ذریعے، آیا میں یہ لکھا اللہ نے ملائکہ کے ذریعے مدد کیا ہے، اللہ نے سکینہ نازل کیا، ابو بکر کا نصرت کہاں ہے یہاں صرف پہ؟ ملائکہ کے ذریعے مدد نہیں کی، ابو بکر صدیق ان کے ساتھ شامل تھے تو ابو وہ بکر الفاظ صدیق کے پڑھو، ذریعے وہ بھی الفاظ مدد پڑھ کے مجھے سنا دیں کہ قرآن میں آیہ غار میں یہ لکھا ہے کہ ابو بکر نے نصرت کی، وہ الفاظ پڑھ کے ترجمہ کرو۔ پوری آیت کا مفہوم آپ پھر اس آیت میں مجھے حضرت ابو طالب کا نام دکھا دیں، یا کسی بھی شخص کا جس نے یتیمی کی حالت میں مدد کی، ابو طالب کا، حضرت عبد المطلب کا اللہ نام تعالیٰ نے دکھائیں آپ مجھے۔ کو یتیم پایا ہے اور آپ کو جگہ دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ یہ کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے، اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس آیت کے مصداق اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کس غار میں، طریقہ ہے نا، اجازت فرمائیں، آپ فرما رہے ہیں نا کہ ابو بکر نے نصرت کیا رسول، پہلے تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا نا، میرا سوال آپ سے یہ نہیں ہے کہ ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی یا نہیں کی، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ نے ابو بکر کی کیوں نصرت نہیں کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے اس کی نصرت کیا، آیا میں یہ تو نہیں ہے، آپ اس کی جگہ، کیونکہ آیا میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں کہ اللہ نے ابو بکر کی نصرت کیا، بلکہ اللہ نے اپنی نصرت سے ابو بکر کو محروم رکھا ہے، بس ان اللہ معنا یہ ابو بکر کے لیے نہیں آتا، نہیں آتا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں نا، اب آپ اس سوال کو تو آپ بھول گئے، اس سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرائی، جو ہمیں آیا میں نظر آتا ہے نا بھائی، آیا کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کیا، اجازت دیں بات سنیں، نصرت کیا جو نصرت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملائکہ کے ذریعے کیا، فَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، سکینہ نازل فرمائے، ابو بکر کا نصرت اس آیت میں مجھے دکھائیں نا مجھے۔ آیت کے شروع، آپ کے آیت کے شروع میں جو نصرت کا تذکرہ ہے اس کے فوراً بعد ابو بکر صدیق کا ذکر ہے یا فرشتوں کا ذکر ہے؟ آپ مجھے بتائیں، پہلا ذکر ابو بکر صدیق کا ہے، بعد میں فرشتوں کا ذکر ہے۔ ایسے شخص کا ہے جو غم زدہ ہے شب ہجرت، اور اس اللہ تعالیٰ نے نہ اس کی نصرت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہ اس پہ سکینہ بھیجا ہے، اس کو نصرت سے بھی محروم رکھا ہے، اس کو سکینہ سے بھی محروم، صرف آیا میں کسی کا ذکر ہونا، دیکھیں قرآن میں ابلیس کا بڑا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ابلیس بڑا مقدس ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی کا ذکر ہونا اگر وہ مذمت کے لیے مذکور ہے تو آپ مذمت کو مان لینا، صرف یہ کہ اس کا قرآن میں اس کا ذکر، قرآن میں اس کا ذکر، آیا غار میں اس کی مذمت ہے، آپ کے بنانے سے مذمت نہیں بنے گی، اور آپ غلط بنا رہے ہیں، اور اب آپ جب ہنستے ہیں تو پھر آپ ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی میرے بھائی صاحب، میرے بھائی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں فرمایا نصرہم اللہ، اللہ نے ان دونوں کی مدد کی، اللہ نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی ہے۔ آپ دیکھیں پیچھے آپ 38 39 پڑھیں گے نا، 38 آپ پڑھ کے سنائیں، سمجھ آئے گی، آپ پڑھ کے سنائیں، سنیں 38 39 پڑھتے ہیں تو 40 میں جب آپ آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی جب بات ہوئی تو اس میں پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے اور اس کے بعد فرشتوں کا ذکر ہے۔ میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ یہاں پر ابو بکر کی طرف اشارہ ہے، اس کا ذکر ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کی نصرت کی، وہ دکھائیں مجھے نا کہ اللہ نے اس کی نصرت کی یا اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کیا، اس کی کوئی تعریف ہمیں دکھائیں، چھوڑیں اس آیت میں کوئی تعریف دکھائیں نا ابو بکر کی۔ میں آپ کو تعریف بتا رہا ہوں، آپ نے خود تعریف کی ابھی، اس آیت میں سکینہ ہے، دیکھیں جی مائیت ہے، سکینہ تو نہ ابو بکر پہ نازل نہیں ہوا نا، ابو بکر محروم رہا، ابو بکر کی کیا تعریف ہے؟ جس پہ حسن اسی پہ سکینہ ہوگا نا، میرے نبی علیہ السلام کو پریشانی تھی، نہیں، جس پہ ملائکہ نازل ہوا سکینہ اسی پہ نازل ہوا ہے، جس کی نصرت ہوئی ہے اسی پہ سکینہ نازل ہوا ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ اللہ کو کیا پرابلم تھا کہ ابو بکر اتنے ہی اچھے تھے، ٹھیک ہے نا؟ مدح کے الفاظ قرآن میں کم تو نہیں ہے، متقی کا لفظ ہے، صالحین کا لفظ ہے،
مومنین کا لفظ ہے، بہت سارے الفاظ ہیں قرآن مجید میں بھائی کہ یہ الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا لفظ یہاں پہ ابو بکر کے لیے استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ مائیت سے بڑا لفظ کیا ہوگا؟ اللہ نے مائیت کا لفظ یوز کیا، اس سے بڑا لفظ کیا ہوگا؟ اگر ابو بکر شامل ہے معیت میں تو آپ مجھے بتائیں اس پہ اس کا اللہ نے نصرت کیوں نہیں کی؟ یہ سوال تو ہم نے آپ سے بہت دفعہ پوچھا. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں، سنیں آپ نے اس کا جواب دینا ہے، آپ نے جواب دینا ہے. اللہ کی مائیت قرآن میں نصیب کس کس کو ہوتی ہے؟ مومنین کو، مومنین صالحین کو. اگر ابو بکر کو معیت حاصل نہیں ہوئی نا تو اس کا مطلب مومن نہیں ہے. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ بندہ مومن ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے. آپ خود مان گئے ہیں کہ صالحین کو مومنین کو مائیت ہے، اور اس آیت میں واضح الفاظ سے مائیت جو ہے اللہ کی حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہے. نہیں ہے، معنی میں ابو بکر اگر شامل ہوتا نا، میں نے 3 دلیل دیا، اس میں سے ایک کا رد کریں، آپ ایک کا رد کریں. آپ 100 اس طرح کی دلیلیں دیتے ہیں، آپ کی ساری میں نے نصرہ اللہ نے صرف حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، ابو بکر کی نہیں کیا. انزل سکینۃ علیہ، سکینہ ابو بکر پہ نازل نہیں ہوا. ایدہ بجنود لم تروها، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ بھی سے بھی ابو بکر کی مدد نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ تو ختم. جناب آپ معنی میں ابو بکر شامل نہیں. آپ مائیت کی بات کریں، اللہ تعالیٰ کی مائیت جو ہے اس کے اوپر آپ میرے سے بات کریں. اللہ تعالیٰ کی مائیت پہ بات کریں، اس کے بعد آگے چلیں. اللہ تعالیٰ کی مائیت آپ پہلے صرف قرآن سے بتانا ہے، آپ نے قرآن سے بتانا جی. ابو بکر کی مائیت ابو بکر کے ساتھ مائیت نہیں ہے نا. کھولیں سورۃ نحل کھول لیں، 16:128 پڑھیں. آپ کھول لیں، آپ کی دلیل ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. بالکل بالکل، اس کے منکر پہ اللہ کی لعنت ہے، اس کے منکر پہ اللہ کی لعنت ہے. اگر ابو بکر بہت تقوی ہوتا، اللہ ابو بکر مومن ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے نصرت وہاں پہ مائیت ہوتا. اصل نہ شب غار، اس کو شب ہجرت. اللہ کو مائیت کا لفظ یوز کرنے کی ضرورت کیا تھی یہاں پر جب حضور ان اللہ معنا؟ ہاں ان اللہ. اچھا مجھے بتاؤ ابو بکر کو حزن کیوں ہے؟ سنیں میری بات سنیں. آپ مجھے بتائیں اگر اللہ تعالیٰ کی معیت کا یہاں پر تذکرے کی ضرورت کیوں پڑی، ان اللہ معنا کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہاں اس لیے تاکہ آپ نے شروع میں کہا تھا نا اللہ تعالیٰ اشاروں کے ساتھ سمجھاتا ہے، بلکہ یہ اشارہ نہیں، بہت تصریح ہے. جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحزن، حالانکہ وہاں پہ وجہ حزن کچھ بھی نہیں ہے، وجہ خوف ہے. ابو بکر حزین ہے، اگر مومن ہوتا تو شب ہجرت یہ حزین نہ ہوتا، خائف ہوتا. سمجھ میں آ رہے ہیں آپ بات؟ کیونکہ یہاں پہ وہ خطرے کا مقام ہے، غم کا مقام نہیں ہے. مثلا ابو بکر کے ابا جان مرے ہیں، نہیں، اس کی بیٹی مری ہے، اس کی بیوی مری، کاروبار میں نقصان ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. وہ حزین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہہ رہا ہے تو حزن نہ کر؟ پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا کہ لا تخف. لیکن یہ آیت اس لیے نازل ہوئی ہے نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے نہیں ہیں. صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کرتے تھے. عدم نصرت ناصر کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ ساتھ والا جو بے آدمی ہے وہ کفار کا آدمی ہے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لا تحزن، کہ تو غمزدہ نہ ہونا، کیونکہ دل میں خوش ہو رہا تھا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام مر رہے ہیں، آج قتل ہو جائیں گے، یہ ان کی جان اگر بچی ہے وہ تو قتل ہو جائیں گے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ اور میرے اہل بیت طاہرین اور میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک منٹ آپ نے یہ جو بات کہی کہ وہ خوش ہو رہے تھے، وہ مجھے قرآن کی کوئی آیت دکھائیں یا کوئی حدیث کی کتاب دکھائیں مسلم میں لکھا ہو کہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق اس بات پہ خوش ہو رہے تھے کہ آج مولا کائنات کی شہادت ہو جائے گی. ابھی سن لو. نہیں آپ نے کوئی آیت دکھانی ہے مجھے. جواب سن لو، اسی آیت سے جواب دیں گے. پہلی بات یہ مقدمات یاد رکھو، یہ آیات کس لیے نازل ہوئی ہیں؟ یہ آیات ہجرت کے وقت نازل نہیں ہوئی، تبوک کے وقت نازل ہوئی، جب صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے سے انکار کر رہے ہیں. عدم نصرت بیان کرنے کے لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نصرت نہیں کر رہے، وہ بتا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے مثال دے رہا ہے کہ اگر ابھی تم تبوک میں بھی نصرت نہیں کر رہے تو اس وقت جب ہجرت بھی تم لوگوں نے کوئی نصرت نہیں کی تھی، اللہ نے نصرت کیا. اچھا، تو اس سے ثابت ہوا کہ ابو بکر ناصرین میں سے نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار فرماتا ہے کہ جب میں سکینہ نازل کرتا ہوں اور جب میں ملائکہ نازل کرتا ہوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مومن ہے تو ان پہ بھی سکینہ نازل ہوتی ہے، ملائکہ ان کی بھی مدد کرتا ہے. یہاں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ساتھ والے آدمی کا نہ نصرت ہوتا ہے، نہ اس پہ سکینہ نازل ہوتا ہے، نہ اس کی ملائکہ اس کی تائید کرتے ہیں. تو پتہ چلے ساتھ والا آدمی جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں. یہ کس چیز کا سن لو نا پلیز، جواب سن لو بھائی، جواب سن لو نا، جواب سن لو، میرا جواب ختم ہے. سن لو نا جواب خوش ہونے کا. خوش ہونے کی بتائیں بھائی، میں نے کہا پہلے مقدمہ سن لو نا، سن لو نا بھائی. تو یہ ساتھ والا آدمی کس کا ایجنٹ ہے؟ یہ کفار کا ایجنٹ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص نہیں، یہ ناصر نہیں ہے. اچھا پھر مزید اگر یہ مخلص ہوتا نا، پلیز سن لو نا بھائی، سن لو نا، تم نے سوال کیا.
کفار کے ساتھ ادھر سے اتنی بات میری سن لیں، اس سے آگے پھر آپ اپنی تقریر دوبارہ کریں. آپ نے کہا جی کہ وہ کفار کا ساتھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کیوں نہیں فرما دی کہ اس کو کیوں اتنی مشکل سفر پہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن لو نا بھائی، سن لو بھائی، پھر سن لو، یہ اگلا سوال ہے، یہ ایک دوسرا سوال ہے، ایک سپریٹ سوال ہے، دوسرا سوال ہے، دوسرا اب سن لو، ریلیٹڈ ہے سوال، اسے ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے؟ سن لو بھائی، سن لو. اچھا، یہ یہاں پر جو کلمہ ہے لا تحزن، لا تحزن، دیکھیں یہ بھی مزید دلیل ہے کہ ابو بکر کفار کے ساتھ تھا، کیونکہ اگر یہ کفار کے ساتھ نہ ہوتا تو اس کو خوف ہوتا ہے، یعنی ایک مکروہ چیز آئندہ میں اس کے احتمال ہے، آئندہ میں اس کے واقع ہونے کا احتمال ہے، اس پہ سے خوف ہوتا ہے. ایک مکروہ چیز جو پہلے واقع ہو چکا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسان کو غم ہوتا ہے، حزن ہوتا ہے. حزن خوف میں کیا فرق ہے؟ حزن ما سبق کے لیے ہوتا ہے، اور خوف مستقبل کے لیے ہوتا ہے، آنے والے زمانے کے لیے ہوتا ہے. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں، ان کی جان ابھی بچی ہے، لیکن یہ خطرہ ہے کہ کفار اگر آ جائیں تلوار لے کے پکڑ لیں تو وہ قتل کریں گے، وہ رحم نہیں کریں گے. اور ابو بکر بھی اگر مسلمان ہے، مومن ہے، تو وہ بھی پیغمبر کا ساتھی ہے، تو اس کو بھی قتل کریں گے، ٹھیک ہے نا. اگر ابو بکر مومن ہے، مسلمان ہے، تو اس کو خوف ہونا چاہیے، لیکن خوف نہیں ہے، اس کو حزن ہے. اسی لیے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ لا تحزن، لا تحزن. یہ حزن کیسا حزن ہے؟ ابو بکر کا حزن. اب ہم شب ہجرت دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کون سی ایسی بات ہوئی ہے کہ ابو بکر حزین ہوگا. دیکھو، میں آیت سے آپ کو بتا رہا ہوں، ابو بکر کا کوئی شخص مرا ہے؟ نہیں مرا. شب ہجرت اس کو کاروبار میں کوئی نقصان ہوا؟ نہیں ہوا. اس کا حزن کس بات کا ہے؟ اس کو، ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شخص مرا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. لا تحزن. تو پتہ یہ چلا کہ یہ لا تحزن جو ہے ذق انک انت العزیز الکریم کی طرح ہے. اور جزائر سورہ دخان میں ذق انک انت العزیز الکریم، جب کافر کو جہنم لے کے لایا جاتا ہے تو ملائکہ اس کو عذاب کر رہے ہوتے ہیں، ملائکہ اس کو مارتے ہیں، اور پھر اس کو کہتے ہیں ذائقہ کریں نا، مزہ کریں نا، آپ مزہ فرمائیں، آپ تو بڑے عزیز ہیں، بڑے کریم ہیں، آپ تو بڑے صاحب عزت ہیں، آپ تو بڑے صاحب کرامت ہیں، آپ بڑے محترم ہیں، یہ کھا لو. پھر مارتے ہیں ملائکہ، اس کو کوڑے مارتے ہیں، اس کو زقوم کھلاتے ہیں، اس کو ان کا جو شراب من حمیم ہے وہ پلاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آپ مذائقہ کریں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ابو بکر کے دل کا حال جانتا ہے، ابو بکر اصل دل میں خوش ہو رہا ہے، اسی لیے، اور اس سے توقع یہ ہے کہ اس کو خوش نہ ہو جائے، یہ کیا ہو جائے، بلکہ یہ اس کو خوفزدہ ہونا چاہیے، یہ تو میرا نصرت کرنا چاہیے، تو میرا ناصر بن، تو میرا مخلص بن، میں تیرا نبی ہوں. یہ الٹا جو ہے خوش ہو رہا ہے، اسی لیے تو فرمائے لا تحزن ذق انک انت العزیز الکریم کہ میں یار پر. یہ ہم کیوں اس لیے کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس پورے آیت کو آپ دیکھ لینا کہ ابو بکر کی نصرت نہیں، اللہ نے نہیں کی، ابو بکر پہ سکینہ نازل نہیں ہوا، ابو بکر کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کوئی تعریف ہی نہیں کی، آیا نازل ہی ہوا ہے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم ناصر ہونے کے لیے. اسی لیے ہم بتا رہے ہیں کہ لا تحزن سے کیا مراد ہے. یہ آیات میں خود دقت کرنے سے پتہ چلتا ہے. جی سر. اچھا، اب میں بول سکتا ہوں؟ جی بولیں. آپ نے ابھی کہا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ خوش ہو رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تم خوش نہ ہو. یہ آپ کے الفاظ میں بول رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لاجیکلی بتا دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے کر پھر کیوں گئے؟ ساتھ ہجرت کے ساتھ کیوں لے کر گئے؟ نہیں، آپ نے لاجیکل مجھے آنسر، کیونکہ آپ نے ساری سٹوریز بتائی ہے نا کہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، کوئی قرآنی دلیل نہیں دی، بس ساری سٹوریز بنا کے اپنی طرف سے، کیونکہ آپ کے دل میں بغض ہے، آپ نے وہ ساری باتیں کر دی. قرآن میں اللہ کی مائیت کا آپ نے اتنے واضح انکار کر دیا، تو میں تو حیرت مجھے ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی خوف نہیں ہے کہ آپ سیدھی قرآن کی آیات کے اس طرح سے انکار کرتے اور بھولے والے معصوم لوگوں کو آپ اس طرح کے کتنا گمراہ کر رہے ہیں. مجھے بتائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھی کسی وجہ سے کہا ہوگا، چلیں جیسے وہ زید والا واقعہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ آپ اگر شرما رہے ہیں تو میں بتانے میں کوئی نہیں شرماتا ہوں، آپ بتائیں جو حضرت زید کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں. تو اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو کیوں ساتھ لے کے جا رہی ہے، تو خوش ہو رہے ہیں، اتنا اہم موقع ہے. دوسری بات، صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا، سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے معراج، سنیں سر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے معراج کیا. میرے نبی کریم علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں خیر و عافیت مدینہ پہنچوں گا بھی، اور میں مدینہ شریف میں پہنچ کر یہ سارا کام بھی اسلام کا کروں گا، کوئی پرابلم نہیں ہوگی. انہیں تو نہ کوئی حزن ہونا تھا،
نہ انہیں سکینہ کی ضرورت تھی میرے کریم رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہیں سکینہ کی ضرورت تھی ان پہ سکینہ نازل ہوا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوش ہو رہے ہیں، ایک دشمن ہے ان کو حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں نازل ہوا ہے؟ حدیبیہ میں اور حنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ کیوں نازل ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سکینہ نازل ہونے اللہ تعالیٰ کیونکہ مومنین کو تسلی دینے کے لیے بتایا گیا، اور نبی صلی اللہ پہلے سکینہ نہیں تھا نا، تو اگر سکینہ کی ضرورت ہی نہیں تو نبی پہ تو مومنین پہ نازل ہوتا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں نازل ہوا ہے؟ یہ کوئی بات نہیں. میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں، میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو کیوں ساتھ لے کے گئے تھے؟ ٹھیک ہے نا، یہ بخاری میں روایت موجود ہے، خود عائشہ کی ہے کہ شب ہجرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو پتہ ہے نا، اس نے اپنے 2 اونٹ بیچ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فروخت کرنا، اپنے بہت پیسے بھی لے لیے اس کے، ٹھیک ہے نا، اس نے پیسے لے کے شب ہجرت، تو اس نے کاروبار تو کرنا تھا اپنا، اور وہ پیچھے لگ گیا تھا کہ مجھے ساتھ لے جاؤ. یہ کتاب ہے المسند لأحمد بن حنبل بتحقیق شیخ احمد محمد شاکر، چاپ دار الحدیث، جزء ثالث، چاپ القاہرہ، یہاں پہ سنہ 1995 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 331 ہے، حدیث نمبر 3062 ہے، اسناد صحیح. یہاں پر صفحہ نمبر، یہ عبداللہ بن عباس کی ہے، صفحہ نمبر 332 ہے، اس میں یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سوئے لیٹے تھے، ابو بکر آ گئے، وابو بکر یحسب انہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سند بھی صحیح ہے. ابو بکر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، ابو بکر کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے تو کاروبار کرنا تھا، اس نے اونٹ کے پیسے لینے تھے، اس کو پتا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار میں اگر چلے گئے وہاں پہ، یہ تو اونٹ مکے سے تو اونٹ تو ساتھ نہیں لے کے جائیں گے نا، یہاں سے تو رات کی تاریکی میں نکل جائیں گے تو کسی کو پتہ نہ چلے، بعد میں مدینہ جانے کے لیے ان کو اونٹ کی ضرورت ہے، تو قیمت وصول تو کرنا تھا. یہ آ گئے بھائی کہ امیر المومنین سمندر لیٹے تھے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ پیغمبر گئے ہیں، فقال یا نبی اللہ، یہ کہنے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اب کفار نے گھر کا محاصرہ کیا تھا، کفار کو اگر پتہ چل جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں ہے تو وہ تو تلاش کرنا شروع کر دیتے، ہو سکتا ہے وہ پکڑ لیتے پیغمبر کو. قال له علی علیہ السلام ان نبی اللہ قد انطلق نحو بئر میمونہ فادرکو، امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ وہ تو بئر میمونہ کی طرف چلے گئے، ادھر چلے جاؤ تم. تو وہ پھر پیچھے ان کے چل گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے. تو اب جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر واپس پلٹا دیتے تو کوئی بعید نہیں تھا کہ یہ چغلی لگا دیتے. یہ آدمی چغلی لگا، میں نے دیکھا وہ وہاں پہ اگر چغلی نہ بھی لگاتا نا، 2 تپڑ ہی مارنے تھے کفار کا کیا، میں 2 تپڑ ہی مار دیتے اس کو، یہ سب کچھ اگل لیتا کہ ہاں جی میں نے دیکھا وہ ادھر جا رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی اپنی ہجرت یہ کفار کے ساتھ ملا ہوا تھا، کفار کے ساتھ اس نے اپنی ہجرت جو ہے باطل کرا دی تھی. پھر اگر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساتھ لے کے گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہے، ایک آدمی خواہش کر رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اس کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ اس پہ مزید اتمام حجت ہو، شب ہجرت کو اس کو نصرت کرنے کا، اس کو اب توبہ کرنے کا، اس کو اخلاص دکھانے کا، اور اس کو اسلام کے ساتھ مخلص ہونے کے موقع فراہم ہو جائے. معجزات دیکھ لیں، لیکن کرامات معجزات دیکھنے کے بعد بھی اس کی ہدایت نہیں ہو سکی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب لوگوں کو پیچھے پلٹایا اپنے سے، کب اپنی صحبت سے انہوں نے کسی کافر یا منافق کو محروم رکھا، کسی کو نہیں محروم رکھا. جواب دو اتنی بات کا، جواب دے دو. آپ نے ابھی اتنی خوبصورت بات، یہ ان کی اپنی کتاب ہے بھائی، اس میں لکھا ہے کہ ابو بکر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، جی انہیں پتا نہیں تھا. اب آپ نے کتنی خوبصورت بات کی، میں وہی کہتا ہوں اتنی illogical باتیں کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا کفار کو پتا نہیں چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں، اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتا چل گیا، انہوں نے اپنے اونٹ بیچنے تھے، بزنس کرنا تھا، تو وہ وہاں چلے گئے. یعنی حضرت بکر صدیق کو کیسے پتا چل گیا جب سارے کفار قبائل کو نہیں پتا چلا، اور تو یہ کفار کو تو نہیں پتا چلتا نا، یہ تو مسلمانوں کے بیچ میں تھا نا یہ آدمی، اندازہ ہو گیا تھا نا اس کو کہ جا رہے ہیں. You are sitting in America. You should know the etiquettes. آپ بات نہیں کرنے دیتے، پوری بات خود کرنے لگ جاتے ہیں بیچ میں کاٹ کے. جب آپ پھنستے ہیں بات بھی نہیں کرنے دیتے. یار یہ کیا ہوئے آپ بات تو ایٹ لیسٹ کرنے دیں نا. آپ کو جب بات لگتا ہے کہ بس میں پھنس جاؤں گا، آپ اس وقت دوسری بات شروع کر دیتے. میں کوئی ڈیبیٹ، مجھے لگا کہ آپ نے کوئی سوال کیا نا، مجھے یہ لگا کہ آپ نے کوئی سوال کیا تو میں نے جواب دیا. بھائی اگر معذرت چاہتے ہیں بھائی، آپ اتنا ناراض ہو رہے ہیں، ابو بکر میں پھنس گئے تو اب پہ غصہ اتار رہے ہیں. آپ بالکل کاٹ رہے ہیں نا. دیکھیں اگر 1 گھنٹے کی بات میں 45 منٹ آپ بولیں گے تو دوسرا بندے کا پوائنٹ کیسے آئے گا سارے لوگوں کے ساتھ؟ آپ نے سوال کیا بھائی، سوال کیا تو کوئی میں نے بولا نا بیچ میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چل گیا اور باقی کفار کو نہیں پتا چلا. انہوں نے ٹریڈ کی وہاں پر، اپنا اونٹ بیچا، پھر وہ ساتھ چلے گئے. مجھے بتائیے کہ کتنی کوئی بہت اعلیٰ جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں جا رہے تھے جہاں نہ جان کا خطرہ ہے نہ کوئی اور میٹر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ چلے گئے. پیچھے اپنے گھر بار، بیوی بچے، بہن بھائی سب کو چھوڑ کر
ایسے ہی چلے گئے. انہیں پتا تھا کہ آگے قارون کا خزانہ پڑا ہوا جو مجھے مل جائے گا, میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں. یہ ساری میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا قارون کا خزانہ. اب سن لو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعتماد میں لیا ہوا تھا. حضرت بکر صدیق کو ہی پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں رکیں گے, تو حضرت صدیق اکبر ان کے ساتھ تھے. تو کیوں آئے تھے وہ بستر پہ پتھر کیوں مانگ رہے تھے؟ کفار جب پتھر پھینک رہے تھے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر, ابو بکر کو پتہ نہیں ہے, کہتے ہیں یا نبی اللہ یا نبی اللہ, ادھر امیر المومنین علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں. اگر اعتماد میں جاتا تو اس کو پتہ کیوں نہیں تھا؟ یہ ساری سٹوریز کی بات نہیں کریں آپ. قرآن سٹوریز نہیں ہے, یہ کتاب مسند احمد ہے, صحیح حدیث ہے. لاجک. اچھا ایک اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ایک اور سوال. یار ابو بکر بڑے مخلص تھے, پیغمبر کو پتا تھا کہ مخلص تھے یا پیغمبر کو نہیں پتا تھا کہ مخلص ہے؟ اگر ان کا پتا ان کو ہوتا ہے کہ مخلص نہیں ہے تو وہ مدینہ شریف میں کیوں لے کے جاتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے نا کہ یہ مخلص ہے. اچھا مسلمان ہے, مومن ہے, پتا نا. اچھا یہ بات سنیں بھائی, یہ کتاب ہے بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی. پہلے قرآن پہ بات کریں, بعد میں بخاری کی طرف جائیں. پہلے قرآن. چلے اب دیکھو نا, وہ آپ نے جو کہا یہ مخلص ہے, وہ قرآن کی آیت ہے کہ مخلص ہے. ان کو اعتماد میں لے کے غار میں گئے, وہ قرآن میں لکھا ہے کہ ان کو غار میں لے کے گئے تھے پیغمبر. اور بھائی سن لو, دیکھیں آپ نے ایک پڑھنے دو بھائی, کیسٹ بنائی ہوئی ہے, وہی اب رٹتے رہتے ہیں ہر ویکنڈ پہ آ کے. ایسا چلیں بھائی, ایک ہی بات. چلیں بھائی, آخر میں دیکھو بھائی صاحب آئے غار میں, دیکھو میرے بھائی سن, ان اللہ معنا میں نے اس کا جواب دے دیا, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ آپ نے غلط جواب دیا. میں نے غلط دیا ہے بھائی صاحب, میں نے غلط دیا یا صحیح دیا, لوگ فیصل سنائیں گے, ٹھیک ہے. میں اپنے جواب کو دوبارہ نہیں دہراؤں. اب ان اللہ معنا کے علاوہ ابو بکر کی کوئی تعریف اس آیت میں اللہ نے ابو بکر کو کہا کہ یہ مسلمان ہے, یہ مومن ہے, یہ مخلص ہے, اس نے نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, یہ با تقوی ہے, اس کو علم حاصل ہے, یہ کوئی ایسی تعریف کے الفاظ, یہ صالحین میں سے اشارتاً کنایتاً اس آیت میں مجھے دکھائیں. بسم اللہ. ان اللہ معانا میں پڑھ لیں. اللہ کی معیت کس کس کو نصیب ہوتی ہے؟ اللہ کی معیت محسنین کو نصیب ہوتی ہے, متقین کو نصیب ہوتی ہے. تو اس سوال کا آپ نے کبھی جواب نہیں دیا بھائی, کہ اگر اللہ کی معیت ابو بکر کو حاصل ہے تو اللہ نے کیوں فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ؟ معنا, آپ ان الفاظ پہ رہیں, دو لوگ ہیں معنا. اور بھائی اگر معنا اس میں ابو بکر شامل ہے, اگر ابو بکر شامل ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کہا کہ میں ابو بکر کے بھی میں نے نصرت کیا؟ وہ انڈرسٹوڈ نصرت ہے نا. اللہ نے تو نہیں بولا نا, آپ کے انڈرسٹینڈنگ ہے نا, آپ کے انڈرسٹینڈنگ غلط بھی ہو. اللہ نے تو نہیں کہا نا, میری انڈرسٹینڈنگ وہ اللہ نے تو نہیں, اللہ نے جو کہا, اللہ نے تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی بات کی ہے نا غار میں. ابو بکر کی نصرت کی تو نہیں کی ہے. معنی سے آگے بعد میں جائیں تو پتہ چلا نا کہ ابو بکر کے ساتھ اللہ نہیں ہے. اگر اللہ ابو بکر کے ساتھ ہوتا ابو بکر نصرت بھی کر لیتا. ان اللہ معنا میں اللہ ان کے ساتھ ہے. جب اللہ ان کے ساتھ ہے تو نصرت دو کی ہوگی, ایک کی ہوگی تو دوسرے کی. عرض یہی ہے کہ اگر معنا میں اگر ابو بکر ہے تو اللہ نے نصرہ اللہ کیوں بولا, نصرہما کیوں نہیں بولا؟ آپ کی بات کو اگر میں مان لوں تو مجھے بتائیں پھر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نقصان کیوں نہیں پہنچا؟ بتائیں. کیونکہ ادھر دیکھیے, ہاں تو مسئلہ کیا, یہ ان دونوں کی مدد تھی نبی کریم علیہ السلام کی بھی. دیکھیں کفار جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے تھے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی جان سے بچائی. یہ ساتھ میں تھا, یہ ساتھ والا آدمی تھا, یہ اس کو کفار اگر پکڑ بھی لیتا ہے نا, یہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ ایک منٹ, یہ کفار کے پناہ میں تھا. کفار کو اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی, کسی بھی وقت اس نے کفار کے ساتھ کوئی اس کا نہ کوئی جھگڑا تھا. مکے میں جب یہ رہتے تھے, یہ کفار کے ساتھ بالکل کفار ہی کا آدمی تھا. اس کے دلائل بہت زیادہ. اچھا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا, بلکہ ہو سکتا ہے مشرک ہوں دنیا میں ان کو عزت بھی ہو. مثلا ابھی چائنا ہے نا, اجازت دیں میرے بھائی, اجازت دیں, چائنا ہے, چائنا میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا. چائنا کتنا اس کے پاورفل ہے, اس کو وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے. کم از کم امریکہ اللہ کو تو مانتا ہے, خدا کو, گاڈ کو تو مانتا ہے, تورات کو مانتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے. امریکہ چائنا وہ تو بھی نہیں مانتا. یا مثلا آپ کا ہندوستان ہے, آپ کی کنٹری کے ہندوستان کے ساتھ کئی جنگیں ہوئی ہیں نا. سن 1948 میں ہوئی, سن 1965 میں ہوئی, سن 1971 میں ہوئی. ہر جنگ میں آپ لوگ ہار گئے. 48 میں آپ لوگ کشمیر آپ کے ہاتھ سے گیا نہیں 65 میں, سن 65 میں آپ لوگ ہار گئے. سن 71 میں 2 ٹکڑے کر دیے ملک ہے. لیکن مجھے شک نہیں ہے پاکستان ایک مسلمان ملک ہے. مجھے شک, سن لو, مجھے شک نہیں ہے کہ پاکستان مسلمان ہے, اور مجھے شک نہیں ہے کہ ہندوستان مشرک ملک ہے, مجھے شک نہیں ہے اس میں. لیکن ظاہر میں کیا ہوا کہ ہندوستان کو وہی پیروزی ملی ہے. 71 میں اس نے 2 ٹکڑے کر دیے, 1 لاکھ اس نے قیدی بنا دیے پاکستانی فوجوں کو, ٹھیک ہے, جنرل کو فوجی, کرنل, بریگیڈیئر بے حساب اس نے قیدی بنا دیا, اور ذلیل کر کے پھر چھوڑ دیا اس نے کئی سالوں کے بعد.
ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنا، یہ آپ کا سوال ہی غلط ہے کہ ابو بکر کو کفر کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ اگر اس کو مثلا کوئی تپڑ نہ لگے، کوئی راستے میں پیر نہ ٹوٹے، تو اس کا مطلب ہے کہ مومن. دنیا میں کافر بہت سفر کرتے ہیں میرے بھائی، مکہ مدینہ کے درمیان سفر کیا ہے کفار نے بہت سارے دنیا میں سفر کرتے ہیں، ان کو کوئی گزند نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مومن ہے، مسلمان ہے، بڑے 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 سچے لوگ. دنیا میں بہت اس طرح ہوتا ہے کہ مومن کو گزند پہنچتا ہے، مومن کو نقصان ہوتا ہے، کافر کو نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ کافر جو ہے کافر کا اللہ کا پیارا ہے، وہ مومن جو ہے اللہ کا دشمن ہے. اگر ابو بکر کو اس سفر میں مثلا کسی نے نقصان، اس کے کفار سے دشمنی نہیں تھی، پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ اگر اس کسی کو نقصان نہیں ہوتا نا کسی سفر میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا آدمی ہے یا مومن ہے یا مسلمان ہے. اوکے میرے بھائی، آپ بالکل پھنس گئے. پھنس کیوں گئے؟ دیکھیں آپ نے ابھی کہا کہ وہ انہوں نے اونٹ بیچا. اگر وہ مسلمان نہ ہوتے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف نہ ہوتی، انہیں فکر نہ ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. سنیے لوگ پیسوں کے لیے اپنی بیوی کو بیچتے ہیں بھائی، لوگ پیسوں کے لیے بیوی کو بیچتے ہیں، کہتے ہیں اونٹ کیوں بیچے بھائی، بیچتے ہیں بھائی. ویسے بھی ان کے والد صاحب کا جو پیشہ تھا آپ کو پتا ہے. ادھر بات تو سنیں. دیکھیں ابھی آپ غلط سائڈ پہ وہی سٹوریز ساری جو آپ لوگوں کی من گھڑت سٹوریز کی باتیں نہیں کریں. من گھڑت جو بھی سٹوری آپ کی کتاب سے. کفار نے 100 سرخ اونٹوں کے 100 سرخ اونٹ انعام رکھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک اونٹ آپ کہتے ہیں بیچا اور ساتھ مدینہ چلے گئے. وہاں اتنی تکالیف برداشت کی، وہاں بدر کون سی تکلیف برداشت کی اس نے؟ مدینہ میں کیا تکلیف برداشت کی اس نے؟ ابو بکر نے کیا تکلیف برداشت کی بھائی؟ ابو بکر کی کیا تکلیف ہے؟ زکات آتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مفت کا کھلاتے ہیں نا، وہی تکلیف ہے. آپ کا یہی طریقہ ہے. ابو بکر نے بڑی تکلیفیں برداشت کی. اور میرے ایک سوال کا جواب دینا بھائی، میرے سوال کے اس جواب کا جواب دینا. اگر ابو بکر مخلص تھا تو نبی اس نے اونٹ کیوں بھیجا ہے؟ اونٹ کے پیسے کیوں لیے پیغمبر سے شب ہجرت؟ یہ نصرت یہی ہے. میری بات سنو، نصرت یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یار دیکھو کہ شب ہجرت اس نے اونٹ کے پیسے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیسے اس کے منہ پہ باہر دیے. اگر یہ مخلص ہوتا نا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدیہ کے طور پہ قبول کر لیتا. میری بات سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے ہدیے کو رد نہیں کیا. ہدیہ قبول کرنا سنت ہے. شب ہجرت یہ کیسا ناصر ہے کہ اس نے ان کے پیسے لیے؟ عائشہ کی حدیث بخاری میں. جواب دینا اس کا بھیا. میں جواب دیتا ہوں. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سارے کام حکمت سے کرتے تھے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بڑا جو کام تھا، اس کام میں ان سے اونٹ اگر پیسے دیے، اس میں میرے نبی کی کوئی حکمت شامل ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیا کون سی حکمت ہے؟ یہ ہے کہ نا اس کا احسان نہیں چاہیے. یہ کاروبار کے لیے آیا نا شب ہجرت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مسلمان کے ہدیے کو قبول کیا، رد کیا اس نے؟ آپ بات سنیں، اگر انہیں لالچ ہوتی تو سراقہ کو تو 100 اونٹوں کی لالچ دی تھی. اور بھائی اگر ابو بکر مخلص ہوتا تو اس نے پیسے کیوں لے لیے اونٹ کے؟ اگر اس نے نصرت یہی ہے بھائی یا کاروبار کے لیے آیا یہ شب ہجرت؟ 100 سرخ اونٹ کفار نے کہا تھا ہم 100 سرخ اونٹ دیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائے گا. اگر انہوں نے کاروبار کرنا ہوتا تو یہ واپس جاتے اور بتاتے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. شاید یہ ڈرتا بھائی، شاید ڈرتا کہ اگر میں چغلی لگا دوں گا تو کل حیدر صفدر کے غضب سے کہاں بھاگ جاؤں گا. یہ شاید او بھائی اگر اس نے چغلی نہیں لگائی ہے نا، آپ کہتے ہیں چغلی نہیں لگائی اس نے. او بھائی چغلی لوگ نہیں لگاتے نا، بنی ہاشم سے ڈر بھی تو ہے نا. حضرت جعفر طیار بھی ہیں، حضرت حمزہ سید الشہداء بھی ہیں. اگر یہ چغلی لگاتا نا تو پھر اس کی خیر نہ ہوتی. آپ یہ کوئی احسان نہیں کیا اس نے. اس کا تو کوئی خاندان، ابو بکر کا کوئی خاندان ہے بھائی. اس کا کوئی بھائی تھا جو بہت ہی بہادر تھا، اس کا پروٹیکشن کرتا. اس کا کوئی بیٹا تھا، اس کا یہ تو خاندان ہی ان کا وہی ہے نا اس کا تھا ابن جزعان والا. ان کا پیش ان کے خاندان کے، ابو بکر کے خاندان کے متعلق میں ابھی اگر کھول دوں نا اس کا، یہ لوگ کیسے لوگ تھے، بنی تیم کتنا کیسا خاندان تھا میں آپ کو بتاؤں. ان کے خاندان میں کوئی غیرت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں. پہلی بات تو اگر یہ چغلی لگاتا نا یہ خود کہاں بھاگ جاتا. فضول باتیں نہیں کریں. آپ دیکھیں، آپ مجھے بتائیں، آپ کہتے ہیں اس نے چغلی لگایا نہیں لگائی احسان کیا؟ آپ مجھے بتائیں کہ اس نے پیسے کیوں لیے اونٹ کے؟ لاجیکل بات کریں. اگر انہوں نے پیسے لینے ہوتے تو وہ کفار سے 100 اونٹ لیتے. ہاں لے لیتے، پھر خود کہاں بھاگ جاتا نا. شاید اس نے سنا نہیں ہے بھائی، شاید اس نے کفار کا نہیں سنا، یا شاید اس نے سنا پھر ڈر گیا نا کہ میں کہاں جاؤں گا، پھر مسلمان تو میرے کال اتار دیں گے. سراقہ بن مالک آیا تھا نا، سراقہ بن مالک پہنچ بھی گیا تھا نا. مجھے یہ بات سنو بھائی، اگر یہ چغلی لگا لیتا، اس کو سونڈ اٹھا بھی لیتا تو حضرت حمزہ علیہ السلام اس کے ساتھ کیا کرتے؟ لیتا کی بات آپ لیتے نہیں تو مجھے بتاؤ، حمزہ علیہ السلام اس کے ابو بکر کے ساتھ کیا کرتے؟ مجھے بتانا کہ اسی نے میرے بتیجے میرے نبی کو مروا دیا. جعفر طیار اس کے ساتھ کیا کرتے؟ حضرت شیر خدا اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب علیہ السلام ابو بکر کے ساتھ کیا کرتے؟ بھائی چغلی لگانے کے لیے دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے نا.
پھر یہ سارا یہ بھی سوچو نا، ابو بکر نے احسان کیا، چغلی نہیں لگائی ہے بھائی، وہ چغلی لگاتا تو کہاں جاتا ہے، کہاں چغلی لگا کے کہاں اس نے جانا تھا؟ آپ نے اپنی یہ سنے اپنی سٹوری بنا لی. نہیں، مجھے میرے سوال کے جواب دینا یار. تو نے آپ نے جو ہے نا ابو بکر کا احسان دلا دیا، اس نے اونٹ کے پیسے لے لیا، نصرت وغیرہ نہیں کیا، اس کا نصرت کیا ہے بھائی؟ اس نے چغلی نہیں لگائی. سوال یہ چغلی لگاتا یہ کوئی احسان ہے؟ یہ خود کہاں جاتا بھائی؟ یہ اچھا میری بات سنیں، مجھے اس سوال کا جواب دینا. فرض کریں اس نے چغلی لگا دی، 100 اونٹ لے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. آپ مجھے بتائیں حضرت حمزہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ حضرت جعفر تیار ابو بکر کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ حضرت شیر خدا امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اس کا مجھے جواب دینا. ابھی اس کا میں آپ کو جواب دینا. اور پھر بنی تیم کا جو خاندان ہے، اس میں اس کا کوئی بھائی، اس کے خاندان میں بتاؤ نا بھائی، کون تھا جو ان کے خاندان میں کوئی بہادر ہو جو ابو بکر کو پروٹیکٹ کرے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کوئی نہیں تھا نا، کوئی بھائی تھا اس کا، کوئی اس کا خاندان پتہ ہے اس کا پیشہ، ان کا آبائی پیشہ کیا تھا؟ چلیں جی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کوئی خاندان نہیں تھا، ان کا پیچھے کوئی نہیں تھا سپورٹ کرنے والا، کچھ نہیں تھا نا، تو اسی لیے چغلی نہیں لگا سکا نا. چغلی لگا دیتا تو یہ خود اس کی چھوڑ دیجیے نا، یہ ساری بات چھوڑ دیتے ہیں بھائی. دیکھو ابو بکر کا نصرت کیا ہے؟ نصرت یہ کسی چغلی نہیں لگائی، پیغمبر کو قتل نہیں کرا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جواب تو لینا جناب، جواب تو لینا، پہلے جواب دیں پھر آگے بات کرتے ہیں نا. آپ نے میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا نا، آپ میرے سوال کا جواب دے دو. سوال کا جواب دے دو نا. اس نے پیسے کیوں لیے اونٹ کے کیوں پیسے لیے؟ میں وہی جواب دے رہا ہوں. بڑا نصرت کرنے والا تھا نا شب ہجرت، اونٹ کے پیسے کیوں لیے اس نے؟ یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی حکمت تھی، میرے نبی کریم علیہ السلام نے ان کا عطا فرمایا. حکمت یہی تھی نا، حکمت ان کی یہ ہے کہ مومن کی نصرت قبول کرو، کافر کی نصرت احسان قبول نہ کرو. یہ ان کی حکمت بات سے نہیں پھرے، ہزار حکمت یہی ہے جو میں نے بتا دیا. انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کرا دیا. آپ مسجد نبوی شریف میں جاتے ہیں تو اون کی قربانی کرا، اون کی قربانی کرا گئی، سب کچھ قربان کیا. شب ہجرت، شب ضرورت، شب حاجت، اس نے اون کے پیسے لے لیے. شرم نہیں آیا اس کو؟ اس کو شرم نہیں آیا اون کے پیسے لیتے ہوئے؟ شب ہجرت سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اون کی ضرورت ہے، اس نے اون کے پیسے لیے، اس کو شرم نہیں آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ یہ کاروبار ہے، تبھی تو پیسے دیا نا اس کو. میری بات سنو، آپ کو میں نے اس کا جواب دے دیا. اگر ان کو لالچ ہوتی تو وہ واپس جاتے. آپ نے کہا کہ اگر واپس جاتے تو حضرت شیر خدا مولا کائنات ان کے ساتھ کیا کرتے؟ یہ بات آپ اس وقت کیوں نہیں کہتے؟ اچھا سنیں نا، آپ نے کہا نا کیا جعفر ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، حمزہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، بنی ہاشم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کیا کرتے؟ ان کا تو کوئی، انہوں نے ہمارے سید کو، ہمارے سالار کو، سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے قتل کرایا. تو لازمی بات ہے، اس کو دل، اس کے دل گردہ تو ہے نہیں. اس کا ایک خاندان ہے، ان کا پیشہ، اس کے خاندان تو ایسا نہیں کہ اس کو پروٹیکشن دے سکے. بات تو سنیں نا، اب ان کا تو کوئی خاندان نہیں تھا، ان کا تو کچھ نہیں تھا بقول آپ کے. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. آپ بتائیں نا ان کے خاندان میں کون بہادر ہے، کون ہیرو ان کے خاندان؟ ابو بکر کے خاندان میں ابو بکر خود اس کی کوئی شجاعت مردانگی ہے، یا اس کا کوئی بڑا بھائی چھوٹا بھائی ہے؟ ان کے خاندان میں کون ہے اس کے خاندان میں، سوائے یہ کہ اس کے والد صاحب ایک غلط جگہ پہ ملازم تھے، اس کو بھی ساتھ لے کے جاتے تھے. آن لائن آپ اکیلے تقریر کیا کریں، آپ بات کرنے نہیں دیتے، خود بولتے رہے. بات تو چلے بھائی آپ بات کریں. اگر حضرت مولا کائنات کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ ان سے بدلہ لیتے، لازمی بات بدلہ لیتے، ہر مسلمان کا فرض بنتا اس کا کال اتار دیتے. بالکل ایسے ہی، بالکل صحیح کہا آپ نے. تو خلافت جب انہوں نے لی، ان کا تو کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں تھا، تو خلافت کے وقت حضرت مولا کائنات، کیونکہ وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اگر تجھے یار و انصار نہ ملے تو تم قیام نہ کرو. اگر قرآن میں دکھائیں، آیت میں دکھائیں، قرآن کی آیت میں دکھائیں کہ مولا کائنات کو یہ حکم ارشاد فرمایا ہو. یہ حکم قرآن میں ان کا نام نہیں. میں آپ کو آپ کی کتاب سے دکھا دیتا ہوں. قرآن سے میری کتاب کو چھوڑ دینا، میری کوئی کتاب اس لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآن میں یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر دشمن آپ کے بہت زیادہ ہیں اور آپ ان سے لڑ نہیں سکتے، ان کی تعداد بہت زیادہ، کیونکہ ابو بکر صرف تو نہیں ہے، سب صحابہ ان کے ساتھ، سب قبائل ان کے ساتھ، ان کی لشکر ہے، ان کی حکومت بنی ہوئی. اگر آپ ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے تو جہاد آپ سے ساقط ہے. یہ قرآن. راشد صاحب آپ کے پاس جواب کچھ نہیں، آپ دوسرے لوگ منتظر ہیں، دوسروں کو باری ہے بھائی صاحب. بالکل وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کا یہ وے بالکل رانگ ہے. اچھا آپ اس طرح بھائی، آپ کا بڑا شکریہ، بڑا شکریہ. آپ نے جن سوالات کا جواب نہیں دیا وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی یہاں اس آیت میں کون سی تعریف کی ہے؟
آپ نے جواب نہیں دیا. آپ کہتے ہیں ان اللہ معنا میں ابو بکر شامل ہے, تو اللہ نے کیوں نہیں فرمایا کہ میں نے ابو بکر کی نصرت کی ہے, میں نے اس پہ سکینہ نازل کیا ہے, میں نے اس کی یہ آیا میں کیوں شامل نہیں. آپ نے سوال کے جواب نہیں دیا کہ ابو بکر شب ہجرت کیوں حزین تھا, خوفزدہ کیوں نہیں تھا. آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا کہ ابو بکر نے شب ہجرت اگر وہ مخلص مسلمان تھا تو اس نے کس منہ سے پیسے لے لیے اونٹ کے, کس منہ سے اس نے کاروبار کیا شب ہجرت, کس منہ سے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتہ ہے کہ یہ مخلص ہے, یہ مومن ہے, تو اس نے اس سے اونٹ ہدیہ کے طور پر قبول نہیں کیا, اس کو پیسے اس کے منہ پہ مارے. ان باتوں کا بالکل آپ نے جواب نہیں دیا. یہ حضور کی آپ نے بات کرنے کا موقع نہیں دیتے, یہ حضور کی حکمت تھی, میں نے آپ کو ساری باتوں میں جواب دیے. کیا حکمت ہے؟ حکمت وجہ حکمت بتاؤ نا. وجہ حکمت یہی ہے کہ بھائی کافر منافق کا احسان نہیں چاہیے ان کو. مسجد نبوی جو بنائی ہے کوئی ناصر ہے نہیں, کوئی ناصر ہے ہی نہیں. شب ہجرت ان کا سوائے علی علیہ السلام کا کوئی ناصر نہیں ہے. اگر یہ ناصر ہوتا تو ان کے پیسے نہیں لیتا. یہ حضور کس منہ سے اس نے پیسے اٹھائے اونٹ کے شب ہجرت, شرم نہیں آئی اس کو. یہ حکمتوں میں سے تھا. حکمت وہی ہے نا, حکمت وہی ہے, حکمت وہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مومن سے ہدیہ قبول کرو, کافر کا احسان قبول نہ کرو, منافق کا احسان نہیں قبول کرو. پیسہ دے دے, اس کے منہ پہ پیسے مارے. ہاں, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیسے سے بنا, ابو بکر کا کوئی اس میں پیسہ نہیں ہے, ایک آنا بھی نہیں جس نے, کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. جن کتابوں کے حوالے دے رہے ان پہ ثبوت بھرے پڑے. آپ دیکھ آپ دکھائے نا کسی کتاب, کسی جو ہمارے لیے حجت ہو کہ اس سے پیسے لے اسے مسجد بنا دیا. وہ اب مسجد اس کا, وہ اب بھائی صاحب اس کے والد صاحب, ابو بکر کے والد صاحب ایک غلط جگہ پہ ملازم تھے. آپ کو پتہ میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اگر اس کے پاس اتنے پیسے تھے نا, اپنے والد, اس کا والد اندھا بھی تھا, وہ اپنے والد کو, وہ چپراسی تھا, وہاں جب چپراسی بھی نہیں تھا, وہ سڑک سے گاہک لے کے آتا تھا وہاں اس کا برے کام کے لیے, ٹھیک ہے نا, وہ اپنے والد کو وہاں سے چھڑا لیتا مسجد بنانے کی جگہ. ٹھیک ہے نا بھائی, چلیں بھائی چلیں. اس کا کیا فائدہ, آپ فضول باتیں کرنے کا کیا فائدہ. تاریخ میں بہت سارے لوگ گزرے ہیں جو مجرم ہیں بھائی, وہ فضول کیا. آپ قرآن کے ساتھ اس طرح مت کھیلیں, اس کا انجام اچھا نہیں ہے. اللہ راشد بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر, مزید تیاری کریں اور دلائل لے کے آئے نا کہ مسلمان تھا یہ شخص. آج تو آپ بالکل فیل ہو گئے. جب آپ میں نہ مانو پہ رہیں گے تو پھر تو دنیا کا کوئی بندہ بھی جو ہے وہ آپ کو دلائل نہیں دے سکتا. میں نہ مانو والی جو رٹ ہے آپ کی, آپ نے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا. میں نے آپ کو سب سوالوں کے جواب دیے, لیکن آپ ماننے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک, تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر. اللہ ان کو سلامتی دے انشاءاللہ. تعصب کا جواب کیا ہے بھائی؟